لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ابھی آپ نے قرآن پاک کی جو تلاوت سنی بابا گروپ کے چیئرمین اور حافظ اسامہ صاحب نے تلاوت فرمائی اور ہمارا پروگرام کا آغاز شروع ہو گیا ہے. ابھی جو ہے ہمارے شیخ فیصل صاحب جو ہیں یہ عبدالرشید اور اشرف کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ چیئرمین ہیں ان کی کمپنی کے فیصل شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا مایا مایا جو پاؤ نظریں بچھاؤ
گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک فضام لبیک کی صدائیں زبر شتاعش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابھی جو ہے انشاءاللہ عمرے کی ترتیب مختصر بتائی جائے گی. گھر سے نکلنے تک عمرہ کا مکمل عمرے کی ترتیب بتائی جائے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مختصر سے وقت میں آپ کو عمرے کا مختصر طریقہ سمجھانا ہے. الحمدللہ تقریباً اہل علم ہے, علماء سے اپنے بزرگوں سے عمرے کا طریقہ سیکھا ہوگا, لیکن دوبارہ اس کو ریوائنڈ کرنے کی نیت سے سب سے پہلے حدیث سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ویسے تو بہت بڑی عبادت ہے, اس کے لیے بہت وقت چاہیے, لیکن مختصر انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. حج کے لیے جا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جب حج کے ایام آئیں گے تبھی ہم حج کی نیت کریں گے, لیکن ہماری روانگی جو ہے حج سے کافی دن پہلے ہوگی, لہذا سب سے پہلے ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہوگی. حج کی نیت جو ہے وہ وہاں جا کر جب حج کے ایام آئیں گے 8 تاریخ پھر کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں, عمرے سے قبل کچھ تیاریاں ہیں جو ایک معتمر کو تیاری کے ساتھ عمرے کے لیے جانا ہے. سب سے پہلے وہ یہ کہ وہ اپنے تمام رشتہ دار دوست احباب سے اپنے حقوق معاف کرا دے, معافیاں مانگے, ان سے گھر گھر جا کر معافی مانگے کہ میں اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے
معاف کر دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کی روانگی سے 1 دن قبل یا 2 دن قبل جب آپ کو آسانی ہو، آپ اپنی تیاری رکھیں کہ جتنے بھی آپ کے غیر ضروری بال ہیں وہ صاف کر لیے جائیں، ناخن بڑے ہوئے ہوں وہ صاف کر لیے جائیں، اچھی طرح سے دانت صاف کر لیے جائیں، اور اس کے بعد بالکل تیاری ہو۔ اب جب عمرے پر جا رہے ہیں تو فلائٹ کی ٹائمنگ یا فلائٹ کے شیڈول جو آپ کا ہوگا، کوئی ڈائریکٹ جاتا ہے کوئی انڈائریکٹ جاتا ہے، لیکن میں نے صرف عمرے کا طریقہ بتانا وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے احرام کو اپنے چیک بھی کر لینا ہے، کیونکہ جو آپ کو احرام ملے گا اس کو آپ چیک کر لیں کہ یہ آیا کہ آپ کے سائز کا ہے یا نہیں ہے۔ تو احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ان 2 چادروں کے علاوہ کوئی بنیان نہیں، کوئی انڈر ویئر نہیں، کوئی اور دوسرا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، صرف آپ کی یہ 2 احرام کی چادریں ہیں۔ اور ان احرام کو باندھنے کا مختلف طریقہ ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے باندھتا ہے، لیکن میں نے انشاءاللہ آپ کو ایک آسان طریقے سے احرام کا طریقہ سکھانا ہے، وہ آپ غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو احرام باندھنے میں تکلیف نہ ہو۔ احرام کی چادر آپ کی، یہ احرام کی آپ کی چادر ہے، اس کو آپ نے یوں دیکھنا ہے، یہ آپ کی چادر ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے یوں کرنا ہے اپنے ساتھ، بالکل یوں بنا لیں اس کو، اور دونوں سرے آپ نے ملا لینا ہے، بالکل آسان سا طریقہ انشاءاللہ، دونوں سرے ملا لیں۔ اس کے بعد آپ لیفٹ ہے رائٹ ہے جو آپ کو آسانی ہو، آپ نے اس احرام کی چادر کو یوں کر دینا ہے بالکل برابر، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر بغل سے آپ نے اس کو یوں پکڑنا ہے، اس کو تھوڑا سا آگے لے آئیں، اور 1 فٹ کا حصہ جو آپ نے یوں کرنا ہے، بالکل سمجھ میں آ رہا ہوگا، دوبارہ دیکھ لیں، یوں آپ نے کر لیا، یہاں سے آپ اس کو یہاں پکڑیں، تھوڑا سا آگے لے آئیں اور یوں، یہ ہو گیا آپ کا احرام۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا فولڈ کر لیں۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ بغیر بیلٹ کے بھی آپ انشاءاللہ الرحمن آسانی کے ساتھ چل پھر سکیں گے۔ یہ آپ کا احرام جو ہے آپ کا ایک ہو گیا۔ اب اس کے اوپر کی چادر، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے اوپر کی چادر ہے، اس کو آپ نے کھول کے اپنے اوپر یوں کرنا ہے۔ اس کا ایک حصہ جو ہے آپ نے یہاں رکھنا ہے اور ایک حصہ آپ نے یوں کر دینا۔ یہ ہو گیا ہمارا احرام۔ اچھا، احرام باندھ کر فوراً نیت نہیں کی جاتی، احرام باندھ کر فوراً نیت نہیں کی جاتی۔ نیت جو ہے آپ کوشش کریں میقات سے قبل کر لیں، جیسے میقات کا آپ کے اعلان میں اعلان ہو آپ نے میقات سے پہلے نیت کرنی، لیکن احرام باندھ کر فوراً نیت نہیں کرنی۔ بس اب ہم اس وقت احرام میں ہیں لیکن احرام کی حالت میں نہیں ہے، بطور سیاق ایک لباس ہے۔ اب آپ جو ہے نیت کریں گے جیسے میقات آئی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی وعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں کر لیں، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا، اے اللہ تو اس عمرے کو میرے لیے بابرکت فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد ایک بار یاد رکھیں، 1 مرتبہ تلبیہ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور تلبیہ کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی، اس کی فضیلت سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبیہ پڑھنے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے اس کے ارد گرد کی تمام چیزیں بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تمام چیزیں۔ تو آئیے ہم دوبارہ اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہم نے پڑھ لی۔ اب تلبیہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ احرام باندھا، احرام کے بعد نیت کے بعد دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ کچھ دیر آپ دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنی آگے والی آنے والی تمام منزلیں جو حج کی ہیں عمرے کی اس کی آسانی کی دعا مانگے۔ اب اس کے بعد ہم احرام کی حالت میں آ گئے ہیں۔ اب کوئی ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں ہو کرنے، خوشبو نہیں لگانی، جو احرام کی پابندی آپ نے کتابوں میں اور علماء سے سنی ہوگی۔
اب ہم جب ہوٹل پہنچے، سامان رکھا، جو بھی معاملات ہیں، اس کے بعد حرم کی طرف جا رہے ہوٹل، تو حرم آہستہ آہستہ جائے. اب ہم حرم جائیں گے. حرم جا کر آہستہ آہستہ یوں سمجھ لیں کہ اس زمین پر ایسے جائیں جیسے ایک مجرم جج کے پاس جا رہا ہو. آپ نے دیکھا مجرم جج کے پاس کیسے جاتا ہے؟ جج کے سامنے وہ جاتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کی نگاہ نہیں اٹھتی. وہ جب کعبے کے سامنے جاتا ہے تو کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. اور کعبے پر جیسے ہی پہلی نگاہ پڑے، جو دعا مانگے اللہ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے. دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد اس کے بعد یہ جو ہمارا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو ہم نے استباع کرنا ہے. یوں یہ دیکھیں، یہ ہے، اور یوں کر دینا ہے اس طرح، اس کو کہتے ہیں استباع. یہ ایک ہاتھ ہم نے اپنا کھول دیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ استباع. اب استباع کرنے کے بعد ہم سیدھا حجر اسود کی سمت آ جائیں، اور حجر اسود کے سامنے آ کر ہم نے طواف کی نیت کرنی ہے. کس کی نیت کرنی ہے؟ طواف کی. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما. اب ہم نے جیسی نیت کی، اب ہم نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. ایک بار یاد رکھیں، مرد کا احرام ہوتا ہے، عورت کا احرام نہیں ہوتا. عورت کی صرف نیت ہوتی ہے، اپنی ہی چادر سے یا اپنی دوپٹے سے وہ اسکارف یوں کر لے، ان کا احرام مانا جائے گا. لیکن چونکہ آج کل احرام وغیرہ کے لیے مرد جب لیتے تو خواتین بھی اسکارف لیتی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض عورت کے پاس اسکارف نہ ہو تو اپنے دوپٹے کو باندھ کر بھی وہ عمرہ یا حج کر سکتی ہے. اب وہ حجر اسود کی سیٹ میں ہے. مرد جو ہے اتنا بلند کہ یہ بغل کی سفید استلام کرے گا. خواتین اتنا کریں گی جتنا وہ نماز میں ہاتھ اٹھاتی ہے. اور پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ اللہ اکبر. یہ پڑھنے کے بعد ہم نے حجر اسود کا استلام کیا. اب ہم نے ہمارا یہ جو بایاں ہاتھ ہے وہ کعبے کی طرف ہے اور ہمارا رخ یوں ہے، اور ہم نے شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا ہے. رمل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا روب کے ساتھ چلنے کو رمل کہا جاتا ہے. وہاں پر لوگ دوڑ رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، لیکن اصل جو رمل کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا روب کے ساتھ چلنا. لیکن رش کی وجہ سے اگر بالفرض نہیں چل پا رہے تو ضروری نہیں کہ لوگوں کو دھکے مار کر ہم نے رمل کا نہیں. اس زمین پر ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دے لی. ہم آہستہ آہستہ رمل کریں اور کعبے کا طواف کریں. جو دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ پڑھتے رہیں، اپنی زبان میں دعائیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، تلاوت کریں، آپ کو اجازت ہے. طواف کرتے 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 آپ نے جو ہے پھر حجر اسود تک آنا ہے. حجر اسود تک آ کر پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ پھر حجر اسود کا استعلام کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیں، دوران طواف رکنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کعبے کی طرف جانے کی اجازت. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، کعبے کو ہاتھ لگانا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. یہ بات یاد رکھیں، جب بھی ہم عمرہ کے لیے جائیں، احرام کی حالت میں ہو، اس وقت کسی ایسی چیز کو نہ چھوئیں جہاں خوشبو لگی ہو. کعبے کو مکمل خوشبو لگی ہوتی ہے، حجر اسود کو مکمل خوشبو لگی ہوتی ہے، مقام ابراہیم کو خوشبو لگی ہوتی ہے. لہذا کوشش کریں سب سے پہلے اپنا عمرہ مکمل کریں. کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں جس سے آپ کا دم نہ واجب ہو جائے. اب دوسرا چکر بھی یہی طریقہ، اسی طریقے سے ہم نے کعبے کے 7 چکر لگانے ہیں. کتنے چکر؟ اور 7 چکر کو مکمل کرنے کے بعد کہا جائے گا ایک طواف. اس کو کیا کہیں گے؟ ایک طواف. ایک چکر نہیں ہوتا، 7 چکروں کا وہ ایک طواف مانا جائے گا. اب جیسے ہی ہمارا 7 چکر مکمل ہو گئے الحمدللہ، اس کے بعد تھوڑا سا سائڈ آ جائے. سائڈ آ کر ویسے تو مستحب یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور یہ نماز لوگ کہتے ہیں نفل ہے. ایک بار یاد رکھیں، طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں وہ نفل نہیں ہے بلکہ یہ واجب طواف ہے. یہ کیا ہے؟ واجب طواف ہے. اگر آپ نے طواف مکمل ایسے وقت میں کیا
کہ مکروہ وقت تھا تو آپ اس وقت یہ نہ پڑھیں، مکروہ وقت گزارنے کے بعد پڑھیں، لیکن اگر وقت ہے آپ کونے میں جائیں، کیونکہ مقام ابراہیم پر تو حکم قرآنی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا دو۔ اگر وہاں جگہ نہیں مل رہی ہے اور ملتی بھی نہیں ہے، آپ حرم میں کہیں پہ بھی کونے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب طواف ادا کر لیں، اس کے بعد دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر مقام ابراہیم کی سیدھ میں آ کر یہ دعا پڑھیں، اگر آتی ہے نہیں آتی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمرے کے ضروری احکام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم زمزم کا پانی پئیں، زمزم کی طرف جائیں، خوب زمزم پئیں، خوب زمزم پئیں، اپنے سر پر لگائیں، اپنے چہرے پر لگائیں۔ زمزم پینے کے بعد آپ دیکھیں اب آپ کے اندر تھوڑی سی انرجی آ چکی ہے، آپ کے اندر تھوڑی سی طاقت آ چکی ہے، پھر آپ جائیں صفا مروہ پر۔ صفا مروہ پر آ کر کچھ دیر کھڑے ہو کر ہم نے بالکل سامنے کعبے کی سیدھ میں آنا ہے، کعبے کی سیدھ میں آ کر ہم نے کچھ دیر یہاں پر بھی دعا مانگنی ہے، تقریباً 4 سے 5 منٹ دعا مانگتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگتے رہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے رہیں۔ دعا مانگنے کے بعد یہاں پر 1 مرتبہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے، مقام ابراہیم صفا مروہ پر۔ صفا پر آ کر ہم نے 1 دفعہ استلام کرنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، جیسے ہم نے استلام کیا۔ استلام کرنے کے بعد ہم نے صفا مروہ کی سعی کی نیت کر لی ہے، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبل منی، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ جب یہ نیت ہو گئی اب ہم صفا سے مروہ کا سفر شروع کریں، صفا سے مروہ کا سفر شروع کریں۔ جیسے ہی ہم صفا سے نکلیں گے ایک گرین لائٹ آئے گی، اس گرین لائٹ کے جو وقفے کو مرد کو چاہیے کہ وہ ہلکا سا دوڑنے جیسی کیفیت بنا لے، مرد خواتین نہیں، دوڑنے جیسی کیفیت بنا لے اور یہاں جو پار ہو جائے پھر آپ نارمل ہو جائیں، صفا سے مروہ پہنچے، آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا۔ پھر مروہ سے صفا آئے، 1 چکر دوسرا مکمل ہو گیا، 2 3 4 5 6 اور 7واں چکر ہمارا مکمل ہوگا مروہ پر۔ کہاں پر؟ مروہ پر 7 چکر جیسے مکمل ہو جائیں پھر یہاں پر مروہ پر 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، نفل ہے، پڑھ لیے ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھے پھر بھی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھے تو بہتر ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد باہر آ جائیں، باہر آنے کے بعد مرد جو ہے وہ حلق یا تقصیر کرا لے، حلق پورا گنجا کرانا ہے۔ اگر آپ کے بال پہلے بال آپ کے 1 پورے سے کم ہے، یعنی 1 پورے سے کم بال ہے تو تقصیر نہیں کرا سکتے، آپ حلق ہی کرا لیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کے پہلے سے بال 2 انچ یا 3 انچ بڑے ہیں پھر آپ اگر تقصیر کرانا چاہیں آپ کو اجازت ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم حلق کرا لیں انشاءاللہ۔ حلق کرانے کے بعد آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ خواتین کیا کریں گی؟ ان کا جب عمرہ مکمل ہو جائے تو خواتین اپنے سر کے تمام بالوں کو جمع کرنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی میں جمع کر کے اس کو دائرہ بنائیں، جو بال اس دائرے میں آئیں گے ان کو کاٹ لیں، اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گی۔ لہذا جب ہم عمرہ ادا کریں گے اسی طریقے سے ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسٹیج پر وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ابھی سید علامہ
शाह साहब मोहम्मद अली इंशाअल्लाह हज के बात करें, हज की बात कर रहे हैं। सबको मुख्तसर टाइम दिया जा रहा है समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم۔ جو حجاج ہیں وہ بھی اور جو ساتھ ہیں یہ بھی مل کر، کیونکہ ماشاءاللہ آج حج تربیتی نشست ہے، بابا حج گروپ، بابا اینڈ کمپنیز جتنی بھی بابا حج گروپ کے ساتھ ہے، ان سب کے آج خوش نصیب حجاج ماشاءاللہ یہ جمع ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ آج ہم سب کے لیے شکر کا مقام ہے کہ ہر طرف افراتفری ہے، فطر و فساد ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، مگر اللہ نے ان کروڑوں لوگوں میں سے ہم گناہگاروں کو چنا۔ کہ سبحان اللہ، خدا کی قسم اس افراتفری کے دور میں اور اس بے روی کے دور میں اور معاشی بحران آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے ہم سب کو چن لیا۔ کہ سبحان اللہ، اس پر میرے ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان کہ الحمدللہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ کہ اس سال الحمدللہ فرزندان توحید بیت اللہ کے حج کے لیے الحمدللہ ہمارے ارادے ہو چکے، ہماری تیاری جاری ہے الحمدللہ، اور حجاج حج کے لیے الحمدللہ کئی پہنچ چکے ہیں مدینہ طیبہ، اور کئی روانہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ قریب۔ ہمارا بھی قافلہ انشاءاللہ باب المدینہ کراچی سے انشاءاللہ سوئے حرم روانہ ہوگا جدہ انشاءاللہ۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو مل کر سب سے پہلے میرے ساتھ تلبیہ پڑھیں جو حاجی کے لیے سب سے افضل ہے، لبیک، مل کے لبیک اللہم لبیک، آواز نکال کے شرمائے نہیں، لبیک، ہر ایک کی آواز آنی چاہیے پیچھے تک، انشاءاللہ ایسی مقبول ہوگی کہ اللہ ہماری اس لبیک کے ساتھ سفر حج کو آسان کر دے گا۔ مل کر آواز بلند، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مل کے لبیک، پیچھے تک بھی، پیچھے تک آواز نکالے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مجھے 12 سے 15 منٹ میں صرف حج کو بیان کرنا ہے، بالکل توجہ کریں، 12 منٹ میں حج کو بیان کرنا ہے۔ پہلے تو حاجی اپنا خوف نکال دو، بابا حج گروپ میں جو بھی ہے نا، خدا کی قسم اپنا خوف نکال دو حج کا۔ میرا 3-4 سال کا تجربہ ہو چکا بابا کے ساتھ، ان کے پورے گروپ کے ساتھ، حاجی کو کوئی پریشانی ہونے نہیں دیتے، یہ چھوڑ دیں آپ، کیونکہ جیسے ہی آپ کا قافلہ جائے گا عشاء کے بعد ہم روزانہ 2 گھنٹے بیٹھے ہوں گے، آپ دیکھ رہے علماء کرام بیٹھے، عشاء کے بعد روزانہ
جہاں بھی ہم جس بلڈنگ میں ہوں گے، جس ہوٹل میں ہوں گے، وہاں پر عشاء کے بعد، کھانے کے بعد روزانہ 2 گھنٹے علماء کا پینل بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ فقیر بھی آپ کے ساتھ ہوگا، ہمارے علماء کرام آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، شیخ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو ماشاءاللہ وہاں پر پوری ٹیم علماء کی موجود ہوتی ہے۔ پہلے آپ اپنا خوف نکال دیں کہ آپ کو حج کے ارکان حج کے لیے یا حج کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ روز بیٹھتے ہیں، روز سوال جواب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حج سے پہلے حاجی کو ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو حاجی ہوتا ہے وہ مینا میں، مزدلفہ، عرفات میں لوگوں کو حج پہ کھڑا ہوتا ہے، ایسا حفظ کروا دیتے۔ تو ماشاءاللہ پہلا خوف ہمارے بھائی جو ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اپنا خوف یہ نکال دیں کہ آپ کو کوئی پریشانی حج کے لیے نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جب علماء آپ کے ساتھ ہی موجود ہے، 5 نمازوں میں موجود ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ نصیحت چل رہی ہوگی، تو آپ کو پہلے پریشانی کیا ہے، پھر پریشانی نکال دیں۔ دوسرا یاد رکھیں، دیکھیں نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، توحید کے بعد 4 بنیاد ہے: نماز، روزہ، حج اور زکات۔ اسلام ان 4 پلڑوں پر ہے توحید کے بعد، صحیح ہے؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد بنیاد کون سی چیزیں؟ نماز، روزہ، حج اور زکات۔ نماز کیا ہے؟ نماز بدنی عبادت ہے، وضو کرنا ہے، وقت کی نماز پڑھنی بدن کی۔ روزہ بدنی عبادت ہے، سحر اور افطار آپ کریں گے، پورے دن روزے سے رہیں گے، بدنی عبادت ہے۔ زکات مالی عبادت ہے، جو صاحب استطاعت ہے۔ حج جو ہے واحد، یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی۔ کہیں سبحان اللہ۔ حج جو ہے بدنی عبادت بھی ہے اور مالی۔ اب اپنا خوف نکال دے، ہم آپ کو طوالت کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، مشکل کی طرف آسان۔ دیکھیں حج کے جو اہم مناسک ہیں وہ 5 دن ہیں۔ کیا ہے؟ عمرہ شیخ صاحب نے بیان کر دیا عمرے کے بعد۔ اب حج کے جو مین مناسک حج ہے جن ایام میں، وہ 5 دن ہے۔ کتنے دن ہے؟ صرف 5 دن۔ کتنے؟ تقریباً انہیں 5 دنوں میں حج سمجھ جاتا ہے۔ مین 5 دن ہے، یاد رکھیں، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 ایام ہیں جن میں مین حج کے مناسک حج کی جاتے ہیں۔ ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، لکھ لیں اپنے 5، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن ہیں مناسک حج کے مین۔ یاد رکھیں، آج تو حاجی جو ہے وہ نماز ظہر میں سنت یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو ہم نے مینا میں ہونا ہے، اور 5 نمازیں سنت ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ 8 مینا میں کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ 5۔ 8 کو مینا میں آ جائیں گے انشاءاللہ، یہ رات کو بھیج دیں۔ فجر جو انتظامی امور ہے وہ بیان ہوتا ہے، یہ سنت ہے کہ 5 نمازیں مینا میں۔ کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ اب یہاں سے عرفات کے لیے روانہ۔ اب 9 ذوالحجہ آ گئی، دوسرا دن آ گیا۔ پہلا دن حجی کا نکل گیا احرام میں، اب دوسرا دن آ گیا۔ دوسرا دن 9 ذوالحجہ، موسٹ امپورٹنٹ ڈیز حاجی کے لیے، سب سے وقوف عرفہ ہے، حج کا رکن اعظم وہ کیا ہے؟ 9 ذوالحجہ۔ 9 ذوالحجہ کو ہم نے، جب ہم فجر کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں تو ہمیں ظہر اور عصر جو ہے وہ عرفات میں ادا کرنی ہے۔ 9 کا دن ہمارا کہاں ہوگا؟ میدان عرفات، وقوف عرفہ، رکن اعظم حج کا۔ جو بھی طلوع فجر کے بعد سے مغرب تک وہاں آ گیا وہ وہاں پر حاجی ہو گیا عرفات میں۔ وہاں ظہر کے وقت میں، عصر اپنے وقت میں، ظہر 9 ذوالحجہ ہماری وہاں پر نمازیں 9 ذوالحجہ میدان عرفات، دوسرا دن ہے وقوف عرفہ۔ آپ حاجی ہو گئے، اب وہاں دعائیں گر گرائیں سب ساتھ ہوں گے، دعائیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اذکار پڑھے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں حاجی کے لیے۔ اس دن اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اعلان ہے، وہ کیا ہے؟ حاجی کے لیے میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہونے کا وعدہ ہے۔ اور ایسا بھی ہے، اللہ نے فرمایا میں ایسا کر دوں گا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا،
हाजी को अल्लाह ने फरमाया, हाजी से अल्लाह ने वादे किए हदीस पाक में, हदीस कुदसी है, फरमाया हाजी को मैं गनी कर दूंगा, हाजी को गनी करूंगा, हाजी की उम्र में बढ़ा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया हाजी से मुफलिसी को दूर कर दूंगा, फरमाया हाजी पे गुनाह नहीं रहने दूंगा। मैदान अराफात 9 ज़ुल्हिज्जा, आप उस दिन हाजी हो गए मैदान अराफात में, मेन दिन 9 ज़ुल्हिज्जा। अब वहां से हम जब सूरज गुरूब हो गया, अब काफिले रवाना शुरू हो गया। अब कहाँ रहे? मुज़दलिफा की तरफ, मुज़दलिफा की तरफ आ रहे हैं। 10वीं शब हाजियों ने अब ये रात मुज़दलिफा में गुजारनी। अल्लाह अकबर। बाद फुक़हा के नज़दीक हाजी के लिए मुज़दलिफा की रात लैलतुल क़द्र से भी अफजल है, मुज़दलिफा की रात। तो अल्लाह अकबर। अराफात 9वां दिन हमने गुजारा मैदान अराफात में, अब 10वीं शब कहाँ गए? मुज़दलिफा। और माशाअल्लाह पूरा काफिला साथ हो रहा है, आपके जून बने होंगे, आपके साथ निगरान बने होंगे, कोई परेशानी ना आपको मीना में होगी, ना अराफात में होगी, अल्लाह की रहमत से ना मुज़दलिफा में होगी। क्योंकि बाबा हाजी ग्रुप की टीम इतनी बड़ी होती है, पूरे पूरे काफिले एक हाजी पे तवज्जो जारी होती है। आप आ गए मुज़दलिफा में, अब फजर अदा करेंगे। फजर अदा करने के बाद इशाक शाक के बाद सूरज निकलता है। अब 10 ज़ुल्हिज्जा आ गई। कौन सा दिन? अब 10 ज़ुल्हिज्जा को क्या करना सुन ले। सबसे पहले हमने रमी करनी। क्या करनी है? रमी। क्या करनी है? रमी। 10 को रमी होगी। रमी के बाद अब आप बता देंगे, माशाल्लाह हाजी टीम मौजूद होती है, और आप फोन कर देंगे रमी के बाद, मेरी रमी हो गई, आपकी कुर्बानी हो गई। और माशाल्लाह पूरी मुस्तलद टीम होती है, बेहतरीन कुर्बानी के जानवर ढूंढते हैं, बकरे की जाने एक एक की वीडियो बनती है, और माशाल्लाह पूरी टीम। आपने रमी की, फोन किया, आपको नंबर दे दिए जाएंगे, आप फोन करेंगे, भाई मेरी रमी हो चुकी है, आपकी कुर्बानी हो गई। कुर्बानी हो गई, आप हलक करा लेंगे, आपका हलक हुआ। अब जब आप हलक से फारिग हुए जनाब, हलक से आप फारिग हो गए, अब उसके बाद 10 ज़ुल्हिज्जा आपके पास आ गया। अब आप पे से एहराम की सकती है, एहराम आपसे उतर गया, हलक हुआ। पहला क्या है? सबसे पहले आपने रमी की, रमी के बाद आपने कुर्बानी हुई, कुर्बानी के फौरन बाद जो है आप जो है इसके बाद इंशाअल्लाह अब आपका हलक होगा। हलक से आप फारिग हो गए। अब 10 है, 10 को लोग जो है वहां पर आप माशाअल्लाह 10 है, 11 है, 12, 3 दिन हमारे पास होते हैं तवाफुल ज़ियारत। लोग 10 को कर लेते हैं, 11 को कर लें तवाफुल ज़ियारत। तवाफुल ज़ियारत करेंगे तो मियाँ और बीवी की जो पाबंदी है वो भी खत्म हो जाएंगे। जो एक मसला रह जाएगा तवाफुल ज़ियारत के बाद, उससे भी आप फारिग हो गए। अब है तवाफुल विदा। जब भी आप यहां से रुखसत होंगे, आपने हरम मक्का से आपको तवाफुल विदा करना हो, तो माशाल्लाह बाबा हज गुरु में अल्लाह का रहमत है, उलमा मौजूद होते हैं, पूरी हज की तरबियत रोज चल रही होती है। मैं समझता हूं तो हज के मेन 8, 9, 10 ये हो गए, 11 और 12 ये 5 दिन है। 8 मीना में, 9 अराफात में, 10वीं शब आपने मुज़दलिफा में गुजारी। फिर 10 को क्या करना है? पहले तुलूए फजर के बाद आपने नमाज फजर अदा की, शाश के बाद हम रवाना हुए। पहला काम रमी, रमी के बाद कुर्बानी, कुर्बानी के बाद अब आपका हिराम उतर गया। अब है तवाफुल ज़ियारत, 10 को कर लें, रश है 11 को कर लें। और माशाल्लाह शेख साहब मौजूद होते हैं, हम मौजूद होते हैं, बड़ी आसानी से तवाफुल ज़ियारत भी करवाते हैं हाजी को, परेशानी अल्लाह। फिर आखिर में तवाफुल विदा, आखिर में मुझे बताओ फिर क्या है? 10, 11, 12 3 रातें मीना में गुजारनी है, 3 रातें मीना में गुजारना ये वहां पर। तो माशाल्लाह उसमें भी पूरी टीम मौजूद होगी। तो ये समझ लें अल्लाह की रहमत से हज के मामले में बाबा हज ग्रुप में जो जितनी भी कंपनीज है पूरी टीम होगी, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। उमरा शेख साहब ने बयान कर दिया, माशाल्लाह मुफ्ती आसिफ मदनी साहब तशरीफ लाए, बड़े काबिल आलिम दीन है, आपके सामने ये हज को और बयान करेंगे। मुफ्ती अमजद साहब मौजूद है। तो ये समझ ले बाबा हज ग्रुप में जितने हाजी, हाजी एक समझ ले, बस आखिरी बात, हाजी एक बात समझ ले कि हाजी मेहमान किसका है? किसका मेहमान है? बोलेगा पीछे तक, किसके मेहमान है? अल्लाह रब, और वो शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह। सर हाजी अल्लाह के मेहमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी को कोई परेशानी नहीं है, तो अपना खूब निकाल दो। हाजी ऐसा है खुद ब खुद हो रहा होता है, मीना, मुज़दलिफा, अराफात, खूब अपनी तैयारी करें, शोर संभाल लें, हाजियों की खिदमत करें। जितना याद रखें सब्र होगा और शुक्र होगा, सब्र और शुक्र होगा, आपका हज एहसान हो जाए।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام حجاج کرام کا سفر حج آسان فرمائے. جتنے بھی اس میں کمپنیز ہیں اللہ ان کو سب کو ترقی اور عروج دے. جتنے حجاج کرام جا رہے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اللہ سب پر اپنی رحمت کی نگاہ فرمائے. مختصر سامان، جامع سامان لسٹ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. ابھی مفتی آصف مدنی صاحب آپ کے سامنے حج کو بیان کریں گے، پھر ہمارے قبلہ علماء بھی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. مل کر آخر میں ایک تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ. حاجی کے بعد نکلے بھائی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مائک لگا دیں جو آواز صحیح ہے، ایک مائک لگا دیں جس کی آواز صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سب سے پہلے میں احمد بھائی اور آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں دعوت دی اور اس بات کا موقع عنایت فرمایا کہ میں حج سے متعلقہ امور آپ کی خدمت میں ذکر کروں اور اس سے متعلقہ آپ کی دینی الجھنوں کا حل آپ کے سامنے پیش کروں. کسی مسلمان کی دینی الجھن کو دور کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو. اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا ہر عمل رب ذوالجلال کے لیے ہونا چاہیے. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں گے تو میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے، اور اس میں جار مجرور کو مقدم فرمایا، لہذا یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، حصر کا فائدہ دیتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے. تو اب اس میں اخلاص اور خالص اللہ کے لیے عمل کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. انسان کے اندر تعریف کی خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ ذرا بھی عمل کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ اثر ہوا،
کسی نے کوئی تعریفی جملہ. تو اگر ہم اللہ کے غیر کے لیے عمل کریں گے یا اپنے عمل کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ اس کے بدلے میں ہم اپنے دل میں تعریف کی خواہش رکھتے ہوں گے تو پھر یہ خالص نہیں رہے گا. لہذا اخلاص سب سے بڑی دولت ہے، اور ہمارا معاملہ اس رب ذوالجلال سے ہے کہ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے. میں آپ کے سامنے اپنے ظاہر کو سنوار کر آ جاؤں گا، بس ظاہر سنواروں گا، میرے دل میں کیا ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا تو مجھے ضرورت بھی نہیں. اسی طرح آپ میرے سامنے، لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رب ذوالجلال دلوں کے حال سے واقف ہے. لہذا عمل میں اخلاص کہ ہمارا عمل فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور کسی نمود و نمائش یا کسی تعریف کی خواہش لیے ہوئے نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو وہ خالص عمل ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے عرض کیا دلوں کا حال جاننے والا ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا آپ نے پلیٹ میں نکالا، 2-4 دانے گر گئے، آپ نے وہ زمین سے اٹھایا اور کھا لیے، تو اللہ تعالیٰ کھڑا کر لے گا کہ یہ کیوں کیا تھا تو نے؟ جو تجھے دیکھ رہے تھے ان کو متاثر کرنے کے لیے یا واقعی سنت ادا کرنے کا دل؟ تو واقعی سنت ادا کرنے کا تیرا ارادہ تھا یا لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا؟ تو اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. لہذا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص کی دولت ہے. لہذا اپنے عمل کو خالص رکھیں اور کسی کو بتانے سے پہلے خود سے پوچھ لیں کہ تیرا ارادہ کیا ہے، کیوں بتا رہا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، کیوں چاہتا ہے لوگوں کو پتہ چلے. تو جو ضروری قریب لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے، لیکن دوسرے لوگوں کو ویسے ہی کہ یار میں حج پہ جا رہا ہوں آ کے کروں گا، خواہ اس کو کوئی واسطہ بھی نہیں ہے اور آپ بتا رہے ہیں، تو پھر اس میں نیت کا سنبھالنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو اس حج مبارک جو اہم فریضہ ہے اس کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے وَلِلَّهِ فرمایا. تو اس میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى لزوم کے لیے آتا ہے، لوگوں پر لازم ہے، تو اس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اور قرآن کی ایسی آیت کے جس جو قطعی ثبوت ہے پورا قرآن اور اس کی دلالت بھی واضح ہے، تو ایسی آیت سے فرضیت ثابت ہوتی ہے. لہذا پھر ایسی آیت کا انکار کرنا یا ایسی آیت سے ثابت ہونے والے حکم کا انکار کرنا جو ضروریات دین میں سے بھی ہو کفر ہوتا ہے. تو بہرحال آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی، آپ کے لیے اس مہنگائی کے دور میں وہ وسائل مہیا فرما دیے کہ جس کو صرف کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس در کی حاضری آپ کے لیے ممکن ہوئی. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. تو سب سے پہلے اخلاص اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اب اس میں صرف وہی چیزیں ذکر کروں گا کہ جو عمومی طور پر حاجیوں کو درپیش ہوتی ہیں، جو سب حاجیوں کو کرنا ہے اس چیز کو ذکر کیا جائے گا. باقی انڈیویجول کسی کا کوئی اپنا مسئلہ ہے خاص تو میں احمد بھائی کو کہہ دوں گا، وہ واٹس ایپ گروپ بنا کر آپ سب کو اس میں ایڈ کر لیں گے اور میں اس گروپ میں بھی ہوں گا اور دیگر علماء کو بھی اس میں ڈال دیں گے. تو آپ قدم با قدم اگر آپ کو وہاں پر حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر کوئی بھی پریشانی آتی ہے آپ اس واٹس ایپ گروپ میں اپنا سوال بھیجیں گے، انسٹانٹ آپ کو رپلائی ملے گا فوری طور پر. اللہ نے چاہا تو اسی وقت آپ کی مشکل اللہ کی رحمت سے آسان ہو جائے گی. تو اگر کسی کو انفرادی طور پر کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ اس واٹس ایپ گروپ میں اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دے تو اس کو جواب دے دیا جائے گا. جو ہم حج میں جو کام کریں گے، جتنے بھی ہم طواف کریں گے، احرام کی چادریں باندھ لیں گے، نیت کر کے حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے، طواف کریں گے، عرفات میں ٹھہریں گے، تو جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، قربانی ہے، رمی ہے، حلق اور قصر ہے، طواف زیارہ ہے، طواف رخصت ہے، جتنے بھی کام کریں گے تو شریعت جو ہے ان میں سے ہر ایک کام کو ایک نام دیتی ہے. تو جب شریعت کسی چیز کو کہے کہ یہ فرض ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کو اگر چھوڑیں گے تو آپ کے حج میں فرق پڑ جائے گا اور یا عمرے میں فرق پڑ جائے گا. یعنی وہ فرض جس عمل میں فرض ہوگا اگر فرض کو متاثر کیا یا اسے ادا نہ کیا تو پھر عمل ہی باطل اور رائے گاہ ہوگا. تو
تو اگر میں کہوں کہ یہ چیز فرض ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ عمل واجب ہے تو واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے عبادت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے، عبادت کا وجود اپنے مقام پر باقی رہتا ہے، تو پھر دم وغیرہ کی صورت میں اس کمی اور نقص کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اگر واجب ترک ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ عبادت تو اپنے مقام پر باقی رہی، اس واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے ایک نقصان اور نقص پیدا ہو گیا، اور اس نقص کی بھرپائی دم کے ذریعے سے ادا کی جائے گی۔ جیسے آپ نماز میں واجب بھول جاتے ہیں تو نقص پیدا ہو جاتا ہے، جب نقص پیدا ہو جاتا ہے تو آپ سجدہ صاف کرتے ہیں یا نہیں، تو وہ واجب کے نقصان کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب میں کہوں کہ یہ عمل سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت اگر غلطی سے چھوڑ دی یا جان بوجھ کر بھی، کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن غلطی سے چھوٹ گئی یا عذر کی بنا پر اگر چھوٹ گئی تو عمل باقی رہے گا اور دم بھی لازم نہیں ہوگا، بلکہ ثواب میں بعض اوقات کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب میں یہ اصطلاحات استعمال کروں کہ یہ فرض ہے تو آپ سمجھ جائیے گا آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا، اور جب واجب کہا جائے تب بھی کہیں گے کہ کرنا ہی ہوگا، لیکن چھوٹ گیا تو عمل ختم نہیں ہوگا، عمل باقی رہے گا، ایک نقص پیدا ہو جائے گا، اس نقص کو دم کے ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سنت کے ترک کا معاملہ ہے۔ تو یہ فرض، واجب اور سنت کا یہ ایک اصطلاحات جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد میقات جو ہے وہ ایک مقام کا نام ہے، اس مقام سے آگے جانے والا جو مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر اس مقام سے وہ حالت احرام کے بغیر آگے چلا جائے گا تو اس پر دم لازم ہوگا، یہ میقات کہلاتا ہے۔ اب حاجیوں کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے آفاقی، ایک ہے حلی اور ایک ہے مکی۔ آفاقی وہ حاجی ہوتا ہے جو میقات سے باہر سے آتا ہے، جیسے ہم پاکستان سے جا رہے ہیں تو ہم میقات کو کراس کریں گے، تو میقات سے پہلے سے کہ باہر سے ہم جا رہے ہیں، لہذا ہم جو ہے وہ آفاقی کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے حلی کہلاتا ہے، جو میقات کے اندر ہے لیکن حدود حرم سے پہلے ہے، وہ حلی کہلاتا ہے، اور جو حدود حرم کے اندر رہتا ہے اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ حج کر رہے ہوتے ہیں، ایک باہر سے آ رہا ہے، ایک وہی میقات کے بعد حل میں رہ رہا ہے لیکن حدود حرم سے پہلے رہتا ہے، اور ایک رہتا ہی حدود حرم میں ہے۔ تو یہ تینوں حاجی جو ہیں، جو باہر سے آ رہا ہے اس کا نام آفاقی ہے، اور جو حل کے اندر میقات کے بعد اور حدود حرم سے پہلے اس کو حلی کہا جاتا ہے، اور جو شخص حدود حرم میں رہتا ہے اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اب حج جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد جو ہے یہ باہر سے آنے والے یہ تینوں طرح کے حج کر سکتے ہیں، اور حلی اور مکی جو ہے وہ صرف حج افراد کر سکتا ہے۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف حج کی نیت سے انسان جو ہے احرام کی نیت کرتا ہے، یعنی حج کے ارادے سے احرام کی نیت وہ کرتا ہے، صرف حج کرتا ہے اس میں، تو یہ مفرد کہلاتا ہے۔ دوسرا تمتع کرنے والا، اکثر یہاں سے پاکستان سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، تو یہ حج تمتع کرنے والا یہ عمرے کی نیت عمرہ بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد جب حج کا موقع آتا ہے تو یہ حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ تو پہلے یہ عمرہ کرے گا، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد یہ احرام کی پابندیوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد جب 8 تاریخ آئے گی تو وہ حج کی نیت سے احرام باندھے گا، اور پھر حج ادا کرے گا، اور پھر وہ جب اس کی حج کی پابندیاں ختم ہوگی تو وہ احرام کی پابندیوں سے نکل جائے گا۔ تو وہ عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، اور درمیان میں عمرہ کرنے کے بعد وہ حلق یا قصر کروا کے احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے۔ تیسرا ہے حج قران کرنے والا، اس کو قارن کہا جاتا ہے۔ یہ
بھی عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، لیکن دونوں کے احرام کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے، تو جب یہ عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد سعی کے بعد یہ حلق یا قصر کروا کر احرام کی پابندی سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ حلق یا قصر نہیں کروائے گا، یہ ایسے ہی احرام کی پابندیوں میں رہے گا، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، یہ اب بھی حالت احرام میں ہے، اور پھر جب حج کا موقع آئے گا تو حج کرنے کے بعد حلق اور قصر کروانے کا جب موقع آئے گا تو اس وقت یہ احرام کی پابندی سے نکلے گا۔ تو لہذا مفرد جو ہے حج افراد کرنے والا صرف حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، تمتع والا عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، اور وہ عمرہ کرنے کے بعد عمرے کی پابندی اور اس احرام کی پابندیوں سے نکل بھی جاتا ہے، عمرے کی پابندیوں سے، وہ احرام کی پابندی سے نکل جاتا ہے، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو دوبارہ احرام کی نیت کرتا ہے۔ اور تمتع والا جو ہے عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ وہ احرام باندھتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد اس کے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہیں۔ تو یہ تمتع کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آخری ایام میں جن کی فلائٹس بالکل حج کے ایام کے قریب ہوتی ہیں، وہ حج قران کرتے ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران تھا، لہذا علماء نے فرمایا کہ افضل یہی ہے۔ لیکن جو پہلے جا رہا ہے، 15-20 دن پہلے جا رہا ہے، مہینہ دن پہلے جا رہا ہے، تو وہ مہینے دن تک جو ہے احرام کی پابندیوں میں رہے، یہ اس کے لیے دشوار ہے، لہذا یہاں سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں۔ پھر مزید یہ کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ احرام کی نیت کریں گے، احرام لازم ہے، تو احرام جو ہے وہ ایک حالت کا نام ہے، احرام ایک حالت کا نام ہے۔ یہ حالت آپ پر کیسے طاری ہوگی؟ احرام کی نیت کرنے سے اور ایک بار تلبیہ لبیک اللہم لبیک الی آخری کی یہ پڑھنے سے، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں حالت احرام کے طاری ہونے کے لیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لہذا کسی نے نیت کی اور تلبیہ پڑھنا بھول گیا، ایک بار پڑھنا لازم ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے اس نے احرام کی نیت تو کر لی، نویت العمرۃ واحرمت بہ للہ تعالی، کہ میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے لیے اس کا احرام باندھا اللہ کے لیے، تو اب اس نے عمرے کے احرام کی نیت تو کر لی، لیکن کیا بغیر تلبیہ کے وہ حالت اس پہ طاری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ابھی تک یہ محرم بنا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ نیت تو کر لے لیکن تلبیہ پڑھنا بھول جائے تو ابھی تک وہ محرم نہیں بنا، اور اگر وہ اسی حالت میں میقات سے گزر گیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، کیونکہ وہ محرم بنا ہی نہیں، مکے جانے کا ارادہ ہے اور حالت احرام خود پر طاری کر نہیں سکا، بھول گیا تلبیہ پڑھنا، تو اب اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ریورسیبل ہے، اگر وہ جدہ پہنچ گیا اور اس کو خیال آیا میں تلبیہ تو پڑھنا ہی بھول گیا تھا، نیت تو میں نے کی تھی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، اب کیا کروں؟ تو وہ نزدیک ترین میقات جو ہے وہاں چلا جائے، طائف، اور پھر وہاں سے دوبارہ جو ہے حالت احرام کی نیت بھی کرے اور تلبیہ بلند آواز سے پڑھ کر یہ داخل ہو جائے میقات میں، تو وہ جو دم پہلے اس پر لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، ریورسیبل ہے۔ لیکن آپ پہلے سے ہی یہ اہتمام رکھیں کہ حالت احرام جو ہے آپ پر اس وقت طاری ہوگی کہ جب آپ احرام کی نیت کریں اور بلند آواز سے کم ایک بار تلبیہ پڑھیں۔ یہ حالت کا نام ہے، یہ ان 2 چادروں کا نام نہیں ہے۔ تو 2 چادریں کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نے ابھی سلے ہوئے کپڑے پہنے اور میں کہوں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور لبیک اللہم لبیک کر دوں تو میں محرم ہو جاؤں گا یا نہیں؟ ہو جاؤں گا، اور فوری طور پر یہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی وجہ سے مجھ پہ صدقہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اب لازم ہے کہ یہ کپڑے دور کروں اور بغیر سلے کپڑے پہنوں، اس لیے پہلے 2 چادریں بغیر سلی باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نیت کرتے ہیں۔ تو یہ بغیر سلی 2 چادریں جو باندھتے ہیں ان کو مجازن احرام کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام نیت اور تلبیہ کی وجہ سے آپ پر جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو احرام، حالت احرام کہا جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ واش روم میں گئے, اب آپ نے پہلی بار پہنا ہے, تہبند سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, چادر سنبھالنی مشکل ہو رہی ہے, تو واش روم کے معاملات سے فارغ ہونے کے لیے کہیں ناپاک نہ ہو جائے, اتار کے رکھ دی ہے, پورا احرام اتار کے رکھ دیا, تو بتاؤ یہ احرام سے نکل گئے, حالت احرام میں, تو ان دو چادروں کا نام احرام ہے, سے مجازی طور پہ, اصل تو اس پر احرام کی حالت اس پر طاری ہے, لہٰذا وہ احرام سے نہیں نکلا. غسل کرنے کے لیے ویسے ہی ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہا ہے, میل چھڑانے کے لیے نہیں, وہ تو مکروہ ہوتا ہے, تو غسل کرے گا تو چادریں ہٹا دے گا یا نہیں؟ تو بتاؤ یہ چادریں ہٹانے سے احرام سے نکل گیا کیا؟ نہیں, یہ احرام, یہ چادریں احرام نہیں ہے, بلکہ وہ نیت اور تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر جو حالت طاری ہو گئی وہ حالت احرام ہے, اور اس حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے, لہٰذا بغیر سلی دو چادریں اوڑھ لیتا ہے, ایک کو تہبند بنا لیتا ہے اور دوسرے کو اوڑھ لیتا ہے. تو یہ حقیقت احرام میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی. خواتین کا جو لباس ہوگا, یعنی مرد تو سلے ہوئے کپڑے پہن نہیں سکتا, لیکن خواتین کا معاملہ جداگانہ ہے, وہ ان کے جو معمول کا لباس ہے وہی مجازی طور پر ان کے لیے احرام ہوگا, تو وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں, اور وہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی, سر بھی ڈھانپیں گی, ہاتھ میں دستانے بھی پہن سکتی ہیں, اور پیر میں موزے وغیرہ اور بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں. چہرہ وہ کھلا رکھیں گی, چہرہ نہیں ڈھک سکتی. اور مرد کے لیے جو ہے ان چاروں چیزوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں ڈھانپ سکتا, وہ چہرہ بھی نہیں چھپائے گا, وہ ہاتھ میں سلا ہوا کپڑا دستانے نہیں پہنے گا. اگر احرام کی چادر اس پہ گر گئی تو اس چادر سے ہاتھ کا چھپ جانا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جب سو رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ اندر کر لیے, ویسے ہی چادر اگر اس پر لگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلا ہوا کپڑا دستانے پہن لیں گے تو ہاتھ ایسے چھپ جائے گا, تو پھر یہ ممنوع ہوگا. اسی طرح موزے اور ایسے جوتے کہ جس سے یہ جو ہم ابھری ہوئی ہڈی جس پر ہم یہ جوتے کا تسمہ باندھتے ہیں اس کا کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے, تو موزے پہن لیں گے یا بند جوتے پہن لیں گے تو وہ چھپ جائے گا, لہٰذا یہ منع ہوگا. اسی لیے وہ 2 پٹی کی چپل پہنتے ہیں تاکہ وہ ابھری ہوئی ہڈی جو ہے وہ ظاہر ہو. تو یہ سر بھی نہیں چھپا سکتا, نہ کوئی سامان اٹھائے گا اس طرح کے وہ اپنا سامان ہی سر پہ رکھ لیا, تو یہ بھی منع ہوگا. چہرہ بھی نہیں چھپائے گا, اور ہاتھ اور پاؤں بھی نہیں چھپائے گا. یعنی ہاتھ اور پاؤں کے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ دستانے نہیں پہنے گا, موزے نہیں پہنے گا, اور ایسا جوتا مرد نہیں پہنے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی جو ہے وہ نظر آئے. میقات جو ہے, جو میں نے بتایا کہ میقات جگہ کا نام ہے, اور اس جگہ سے اگر آپ مکے جا رہے ہیں تو اس جگہ مکے جانے کا ارادہ رکھنے والا اس جگہ سے بغیر حالت احرام کے نہیں گزر سکتا. گزرے گا تو اس پر دم لازم ہوگا. یہ 5 میقات ہیں, لیکن پاکستانیوں کے لیے صرف 2 ہیں, تو میں ان 2 کو ذکر کر دیتا ہوں. اگر آپ یہاں سے مدینے جا رہے ہیں اور مدینے سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں تو ذوالحلیفہ جو ہے وہ آپ کا میقات ہے. ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ گاڑی روکے گا گاڑی والا, اور وہاں مسجد ہے, وہاں آپ نفل بھی ادا کریں گے اور احرام کی نیت کرتے ہوئے پھر آپ مکہ مکرمہ آئیں گے, تو ذوالحلیفہ آپ کا میقات بنے گا. لیکن آپ یہاں سے پاکستان سے جدہ جا رہے ہیں تو پھر وہ میقات جو آئے گا جہاز میں وہ یلملم ہے, اور یہ آپ کو جہاز والے بتا دیں گے. لہٰذا معلوم یہ ہوگا کہ جب آپ مدینہ جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ اپنا نارمل کپڑوں میں جائیں گے, کیونکہ اس کے درمیان میقات آتا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ جدہ جا رہے ہیں تو جدہ جاتے ہوئے بھی گھر سے احرام کی نیت اور یہاں سے احرام پہن کر یہ چادریں باندھ کر جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کو سامان کی کلیئرنس وغیرہ میں پھر یہ سنبھالتے پھرتے رہنا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس لباس کے عادی نہیں ہیں. لہٰذا جو پہلی بار جا رہے ہیں انہیں ذرا دشواری کا سامنا رہتا ہے, لہٰذا وہ اپنے نارمل لباس میں جائیں. اپنا سامان وغیرہ کلیئر کروانے کے بعد جب جہاز میں سوار ہونے لگے تو اس سے پہلے وہ احرام یعنی یہ 2 چادریں باندھ لیں. ابھی بھی احرام کی نیت نہ کریں, جہاز میں چلے جائیں, جہاز جب فلائی کر جائے, ٹیک آف کر جائے اور اسٹیبل ہو جائے اس کے بعد آپ احرام کی نیت کریں اور تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں. تو آپ محرم کب ہوں گے محرم؟ جب آپ احرام کی حالت احرام کی نیت کریں پلس تلبیہ پڑھیں ایک بار, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو نیت پلس ایک بار تلبیہ یہ لازم اور ضروری ہے. جب یہ آپ کر لیں گے تو اب آپ احرام کی حالت میں داخل ہو گئے اور اب احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئی.
फिर आता है हम मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, अब हमारा उम्रे का मामला है। तो अब देखें उम्रा जो है उसमें दो चीजें हैं, आप तवाफ करेंगे और साई करेंगे। तो तवाफ जो है वो उसके 4 चक्कर फर्ज होते हैं, 3 वाजिब होते हैं। तो अब जैसे मैं कह रहा हूं फर्ज हैं, तो अब आपके जहन में क्या आएगा कि अगर फर्ज छोड़ा तो वो अमल ही नहीं होगा, यानी उम्रे में तवाफ छोड़ दिया तो उम्रा हुआ ही नहीं, क्योंकि फर्ज है और फर्ज का तर्क, अगर आप वुजू कर रहे हैं तो वुजू में 4 फर्ज हैं, तो अगर आपने चेहरा ही नहीं धोया तो वुजू हो गया? बताएं, नहीं हुआ। वजह क्या है? रीजन भाई फर्ज छोड़ दिया। तो जब फर्ज और रुकन ही को छोड़ देंगे तो शय का वजूद ही पैदा नहीं होगा, तो वुजू होगा ही नहीं। तो उम्रे का वजूद कैसे पैदा होगा? जब उसका अहम रुकन अदा करेंगे, और वो तवाफ है। और इसमें साई करना जो है, सफा मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाना, जो सफा से शुरू होगा और मरवा पर खत्म होगा। पहला चक्कर इसी तरह से फिर मरवा से शुरू होगा सफा पर, तो ये सफा से शुरू होगा सफर और मरवा पर 7वां चक्कर खत्म हो जाएगा। तो अब जब आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो मस्जिदुल हराम में आप गए और आप जब तवाफ की नियत करेंगे तो तवाफ की नियत करते के साथ ही अब आप तलबिया पढ़ना तर्क कर देंगे। इससे पहले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जितनी चाहे कसरत करें, ये बहुत बड़ा फजीलत का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये तलबिया पढ़ता है उसको नवीद बशारत सुनाई जाती है। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। तो इसको जिस कदर ज्यादा पढ़ा जाए ये बहुत अच्छा है। और इस तरीके से कि इसके मानी को भी जरा देख लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा हाजिर हूं, तो जिस तरह आप अपने जिगरी यार को कहते हैं ना, तेरे लिए जान भी हाजिर है, तो उस वक्त अल्लाह के लिए कहें, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। तो ये तारी करके अगर कहेंगे तो इसकी लज्जत दोबाला होगी और इसमें जो है वो रिक्कत कल्बी भी पैदा होगी और सुरूर आएगा। तो अब आपने नियत की, तवाफ की, और अब आप हजर अस्वद के करीब आएंगे। और हजर अस्वद को अगर बोसा देना मुमकिन हो तो ठीक, लेकिन रश की वजह से ये मुमकिन नहीं है। तो हजर अस्वद के सामने आप इस तरह से हाथ करेंगे दोनों, और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये कहेंगे और हाथों को बोसा दे देंगे। इसको इस्तिलाम कहते हैं। और उसके बाद ये तो अभी आपका रुख जो हजर अस्वद की जानिब था, फिर आप इस तरफ मुड़ेंगे और आप अपना सफर, ये चक्कर शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से ये 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। जब भी आप हजर अस्वद के पास आएंगे तो इसी तरह से इस्तिलाम करेंगे, और दूसरा चक्कर, तीसरा, इसी तरह 7वां जब चक्कर मुकम्मल होगा तो 7वें चक्कर पर मुकम्मल होने के बाद भी आपने इस्तिलाम करना है। इसका मतलब चक्कर 7 होंगे और इस्तिलाम 8 होंगे। ये सुन्नत मुबारक है। मैंने कहा सुन्नत मुबारक है, तो अगर ये छूट जाए किसी वजह से तो आप कहोगे मेरा उम्रा ही नहीं हुआ, ऐसे कहोगे? नहीं भाई, ये सुन्नत है ना, तो सुन्नत की वजह से सवाब में तो कमी हो सकती है, लेकिन वो अमल खत्म नहीं हो सकता। वाजिब के तर्क की वजह से भी वो अमल बाकी रहता है, लेकिन नक्स पैदा हो जाता है। फर्ज तर्क करोगे तो वो अमल, उस अमल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो आप ये इस्तिलाहात याद रखें कि आप सबसे पहले ये पूछें कि ये है क्या इन 3 में से। तो आपको जब शरई हैसियत मालूम हो जाएगी तो आप खुद ही अपने जहन से ये समझ जाएंगे कि इसको करना किस कदर जरूरी है, तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। फिर ये 7 चक्कर करने के बाद 2 रकत वाजिबुत तवाफ है, वो 2 रकत अदा करें और फिर आप सफा मरवा की साई के लिए चलें। ये जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये सफा से शुरू होगा, मरवा पर खत्म होगा। दोनों मकामात पर आप पहुंचकर दुआ करें जो आपके दिल में दुआएं हैं, और आखिरत की दुआ भी बहुत ज्यादा करनी चाहिए कि आखिरत में हमें बहुत ज्यादा ठहरना है, हमेशा वहीं ठहरना है। तो आखिरत को भी इंसान को पेश नजर रखना चाहिए। और जब दुआ करें तो वाक़अतन मुतवज्जे होकर, इधर उधर देख रहे हैं, यूं बना रहे हैं वीडियोस वगैरह, तो बहरहाल जब आप इबादत कर रहे हैं तो वाक़अतन आपकी तवज्जो उसी तरफ रहनी चाहिए। रोकना भी, अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह। वाजिब है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तर्क हुई तो क्या हुआ?
واجب ترک ہوا. لیکن اگر کسی نے نہیں کی تو اس پر دم لازم ہوگا. لیکن عمرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ عمرہ ہو گیا, کیونکہ اگر فرض ہوتا تو نہیں ہوتا. پھر اگرچہ وہ صحیح اس کو کرنا لازم ہے, وہ کر لے صحیح, دیر سویری کر لے, لیکن کرے ضرور. لیکن دیر نہیں کرنی چاہیے, زیادہ دیر مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کی ہی نہیں تو پھر اس پر دم لازم ہو جاتا. تو بہرحال یہ صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر کی باری آتی ہے. تو مرد جو ہے یا تو حلق کروائے, تمام کے تمام بال جو ہے وہ منڈوا دے, یا چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ منڈوا دے. اس کو قصر کہا جاتا ہے. خواتین جو ہے ان کے لیے فقط قصر ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ ان کے جو لٹکے ہوئے بال ہیں, جو چٹیا ہے, اس کے 3 حصے کریں, اور تیسرے حصے کو پکڑ لیں, اندازے سے 3 حصے کر لیں برابر, اور پھر تیسرے حصے کے آخری جو کونا ہوتا ہے اس کو انگلی پر اس طرح سے لپیٹیں. تو یہ لپیٹنے سے جتنے بال اس انگلی کے گرد گھوم جائیں ایک پورے کے برابر, بس اتنے بال نیچے سے کاٹ دیں. تو یہ خواتین کا قصر ہوگا. اور اس حلق یا قصر کے بعد, یعنی مرد حلق و قصر میں سے جو چاہے کروائیں اور خواتین صرف قصر کریں گی, تو اس عمل کے بعد احرام کی پابندی سے نکل جائیں گے. تو یہ وہ کرے گا جس نے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے, کیونکہ وہ صرف عمرے کی نیت کرتا ہے, اور عمرہ کر کے وہ یہ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے. پھر جب 8 تاریخ آئے گی, حج کا موقع آئے گا, تو وہ حج کے احرام کی نیت کرے گا. اور حج قران کرنے والا حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے. لہذا حج قران کرنے والا سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کروائے گا, اور وہ اسی طرح سے بدستور حالت احرام میں رہے گا تا وقت یہ کہ وہ اپنا حج مکمل کر لے. تو تمتع والے میں اور حج قران کرنے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ تمتع والا صرف عمرے کی نیت کرتا ہے, عمرہ کر کے احرام کی پابندی سے نکل جاتا ہے, پھر دوبارہ وہ حج کے احرام کی نیت کرتا ہے, بیچ میں وہ فارغ رہتا ہے. اور قران والا فارغ نہیں ہوتا, حج و عمرے کو وہ ملا دیتا ہے. یہ قران کا مسئلہ ہے. پھر اب یہ جو حلق یا قصر ہے, یہ آدمی جو ہے خود اپنے بال بھی جب وہ کٹوا سکتا ہے تو خود اپنے بھی کاٹ سکتا ہے. اسی طرح سے کسی دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتا ہے, اور ایسے شخص سے کٹوا بھی سکتا ہے کہ جس نے سعی کر لی ہو. تو یہ جانبین سے معاملہ ہو سکتا ہے. تو خود بھی کاٹ سکتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ منا میں آدمی نہیں ملتا, تو اس طرح وغیرہ موجود ہوتا ہے, تو وہ آدمی خود اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے, اس طرح پھیر سکتا ہے, حلق کر سکتا ہے, اور دوسرے کے بھی وہ کاٹ سکتا ہے, کیونکہ اب وہ اس پابندی سے نکل رہا ہے. تو یہ عمرہ جو ہے یہاں پر آپ کا مکمل ہو گیا. اب یہ عمرہ مکمل ہونے کے بعد کیا مزید عمرے کر سکتا ہے؟ تو جو حج تمتع کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ مسجد عائشہ وغیرہ جا کر احرام کی نیت کرے گا اور پھر آ جائے گا, کر لے گا. لیکن حج قران والا تو ہے ہی حالت احرام میں, تو اب وہ عمرے کے احرام کی نیت نہیں کر سکتا, ڈبل نیتیں نہیں ہو سکتی ہیں, لہذا وہ اب عمرہ نہیں کر سکتا. اور یہ حج کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں دونوں کے لیے عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے, دونوں عمرہ نہیں کر سکتا. حج کرنے کے بعد جو ہے بلا اختلاف جو ہے وہ ہر ایک عمرے کر سکتا ہے. اب حج جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ حج 2 چیزوں کا نام ہے. ایک وقوف عرفہ, وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو, اس کا معنی ہے ٹھہرنا, اور عرفات ایک میدان کا نام ہے. تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا, یہ فرض ہے. تو جب فرض کہہ دیا تو آپ نہیں ٹھہریں گے تو کیا ہوگا؟ حج ہی نہیں ہوگا. اسی طرح دوسری چیز ہے طواف الزیارہ, خانہ کعبہ کا طواف کرنا. اس کے 4 چکر لگانا فرض ہے, نہیں لگائیں گے تو جب فرض کہا تو حج ہوگا ہی نہیں. اور باقی 3 چکر جو ہے وہ واجب ہیں, تو اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو واجب ترک ہوا, تو حج کا وجود باقی ہے, نقص پیدا ہو گیا. تو یہ فرق جو ہے آپ کو ہر جگہ پہ ملحوظ رکھیں گے تو بے قراری کم ہوگی کہ میرا حج ہوا بھی نہیں, سب صحیح ہے نا, تو اتنا پریشان نہیں ہوگا کہ وہ سمجھ جائے گا میں فرض ہے تو کرنا ضروری ہے, یہ چھوٹے گا تو نہیں ہوگا, خود ہی نکال لے گا, خود ہی مفتی اعظم بن جائے گا. اور اگر واجب ہوگا تو اسے اندازہ ہوگا
کہ واجب کی وجہ سے عمل کا وجود اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، نقص پیدا ہو گیا تو اسے پورا کرنا ہوگا، اور سنت کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ 5 دن ہیں حج کے، اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، 8، 9، 10، 11 اور 12 کے غروب آفتاب تک یہ 5 دن ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو احرام کی نیت کی جاتی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد یعنی فجر کے بعد جو ہے وہ مینا کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ اب مینا چلے گئے، اور مینا جانے کے بعد اب یہاں پر کیا ہوگا، آپ احرام کی نیت کرے گا تمتع، قران والا تو پہلے ہی حالت احرام میں وہ ویسے ہی چلا جائے گا۔ تو جب یہ حالت احرام طاری ہو گئی، آپ وہاں پہنچ گئے تو وہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، ذکر و اذکار کریں، اور کوئی ایسی خاص دعائیں ہیں وغیرہ وہ آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، بہترین ہے۔ تو وہاں پر آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 8 تاریخ ختم ہو گئی، اور 9 تاریخ کی فجر بھی آپ کو مینا میں گزارنی ہے۔ تو جب 9 تاریخ کی فجر پڑھنی ہے تو اس کا مطلب 8 تاریخ کی رات آپ کو کہاں گزارنی ہے، مینا میں ہی گزاریں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش وغیرہ ہے، اگلے دن جو ہے عرفات کا معاملہ ہے، عرفات لازمی رکن ہے، تو بعض اوقات پہلے لے جاتے ہیں۔ تو اگر پہلے بھی لے جائیں تو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مینا میں 8 تاریخ کو رات گزارنا یہ سنت ہے۔ تو اگر کسی عذر کی وجہ سے ترک ہوگا تو شریعت بالکل بھی ڈانٹے گی بھی نہیں، اور سنت کے ترک کی وجہ سے ویسے بھی عمل موجود رہتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے بھی چھوڑا تو ثواب میں کمی ہوتی ہے، عمل کا وجود اپنے مقام پر باقی رہتا ہے۔ تو آپ کو کاروان والوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی جیسا کتاب میں لکھا نا ویسا ہم تو جائیں گے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شرعی حیثیتوں کو سمجھ لیں گے تو بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ بالکل سمجھنے کے بعد آپ بے فکر ہو کر جس طرح سے آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اس طرح کریں گے۔ بہرحال آپ اب پہنچ گئے عرفات میں، وہ مینا سے عرفات جب آپ کو 9 تاریخ کو لے جایا جائے گا تو عرفات میں زوال کے بعد سے وقوف عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ تو 9 پورا ختم ہو جائے گا اور اس کی رات 10 کی چلے گی، اور طلوع فجر سے پہلے تک کوئی شخص بھی ایک لمحے کے لیے حالت احرام میں اس میدان میں آ گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ جب فرض ادا ہو گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ لیکن یہ ٹھہرنے میں کوئی واجب ہے، کوئی ٹائمنگ ہے؟ ہاں، مغرب تک اس کو روکنا واجب ہے۔ تو مغرب سے کوئی تھوڑا سا پہلے آیا تو مغرب کی اذان ہو، اور مغرب کے وقت کے بعد وہ وہاں سے جائے گا، یہ واجب ہے۔ تو کوئی اگر پہلے چلا گیا تو اب یہ چلیں۔ اصل میں زیادہ تر مسائل تو آپ کے سامنے پورا حج کا جو خلاصہ ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے بیان ہو چکا ہے۔ تو میں تو حصول برکت کے لیے حاضر ہو گیا تھا، تو چونکہ اب کھانے وغیرہ کا انتظام بھی کرنا ہے تو میں تیزی کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں بتا کر انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 8-9 تاریخ جو ہے آپ عرفات میں آ کے ٹھہرے، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، بس وہ میدان ہے وہاں پر آپ نے رکنا ہے، یہی فرض ہے۔ نماز کا وقت آئے گا آپ نمازیں ادا کریں گے، باقی ذکر و اذکار کریں گے، اور مغرب کے وقت جو ہے وہ خصوصی مغرب سے تھوڑا سا پہلے کھلے آسمان کے نیچے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کا سوال کریں، جو نعمتیں چاہیں آپ جی یہ کہہ رہا ہوں، نماز کے اوقات میں نمازیں ادا کریں، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، کیونکہ اب حاکم اسلام تو وہ نہیں ہے کہ حاکم اسلام قائم کرتا تھا اور 2 نمازوں کو جمع کرتا تھا، اب ہر نماز جو ہے وہ اپنے وقت میں پڑھی جائے گی۔ تو جب یہاں مغرب ہو گئی تو آپ کا وقوف عرفہ مکمل ہو گیا، یہ ایک فرض آپ کا ادا ہو گیا، اور آپ مغرب تک ٹھہر گئے تو واجب بھی پورا ہو گیا، کوئی نقص بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر آپ مزدلفہ کی جانب چلے گئے، یہاں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ جا کے عشاء اور مغرب اور عشاء جمع کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر اگر کسی نے پڑھ لی، اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا یا بھول گیا، تو اس کا اعادہ کیا جائے گا، وہاں جا کے اس کو پھر پڑھنی ہے۔ تو وہاں جا کے پہلے مغرب کے فرض پڑھیں، پھر عشاء کے فرض پڑھیں، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں ادا کی جائیں۔ پھر آپ وہیں ٹھہرے رہیں، ذکر و اذکار کریں، اور جو بھی دعائیں کرنی ہیں آپ کریں۔ آپ کو صبح تک رکنا ہے کیونکہ وقوف مزدلفہ واجب ہے،
اب واجب کا تو اس کا مطلب کسی نے وقوف مزدلفہ نہیں کیا تو حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی حج ہو جائے گا کیونکہ فرض نہیں ہے، لیکن واجب کر ہوگا لہذا دم لازم آئے گا. تو اس کا مطلب یہ وہاں وقوف عرفہ جو ہے فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا اور تھوڑی دیر بھی ٹھہر گیا تو یہ وقوف مزدلفہ ہو گیا. وہاں نماز وغیرہ پڑھ کے پھر نکلتے ہیں، پھر وہاں سے رمی کرنی ہے. اب جب رمی کے لیے آپ آ رہے ہیں تو رمی ہے یعنی پہلے دن جو یہ بقرعید کا دن آ گیا 10 ذی الحجہ، بقرعید کا دن ہے تو اس میں حاجی پر نہ عید کی نماز ہے نہ جمعے کی نماز ہے، اس پر نہیں ہے. وہ یہاں جو ہے وہ کنکری مارنے کے لیے آئے گا سب سے پہلے بڑے شیطان پر. اس نے کنکری آج کے دن صرف بڑے شیطان کو اس نے کنکری مارنی ہے، اور وہ طلوع آفتاب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال تک جو ہے اس کا سنت وقت ہے، اور پھر زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک یہ جائز مباح وقت ہے، اور رات میں بلا عذر تک جو ہے وہ اس میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ جلدی نہیں پہنچ سکے تو کوشش کریں کہ دن میں یہ رمی آپ کر لیں. آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مار لی، اس کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد حلق یا قصر ہوگا، اور اس کے بعد احرام کی پابندی سے ہم نکل جائیں گے. صرف یہ ہے کہ شوہر کا زوجہ سے ازدواجی تعلق قائم کرنا اب بھی حرام رہے گا جب تک وہ طواف الزیارہ نہیں کر لیتا. جیسے ہی طواف کر لے گا تو وہ اس پابندی سے بھی نکل جائے گا. تو یہ ان 3 چیزوں میں ترتیب لازم ہے. پہلے آپ کنکریاں ماریں گے، رمی کریں گے، اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کے بعد آپ حلق یا قصر کریں گے، اور پھر طواف الزیارہ کریں گے. لیکن طواف ان تینوں میں تو ترتیب واجب ہے، لیکن طواف الزیارہ جو ہے یہ سب سے آخر میں کرنا سنت ہے. لہذا اگر کسی شخص نے ان تینوں سے پہلے طواف الزیارہ کر لیا تو خلاف سنت عمل کیا، لیکن اس کا طواف ہو گیا. تو لیکن 3 چیزوں میں ترتیب آپ چینج نہیں کر سکتے کہ رمی سے پہلے قربانی کر لی پھر رمی کر رہے، نہیں. رمی پھر قربانی پھر حلق یا قصر، پھر آپ پابندی سے نکل جائیں گے اپنے نارمل کپڑے پہنے، اور آپ جو ہے طواف کے لیے چلے جائیں گے. طواف جیسے آپ کو اس کا بتایا، عمرے کا طواف بتایا، ویسا ہی حج کا طواف ہے، اور اس کے بعد سعی ہے، اور سعی کر کے پھر آپ مینا میں رک جائیں گے، اور مینا میں مزید 2 دن آپ کو قیام کرنا ہے، وہیں وقت گزارنا ہے. یہی سنت مبارکہ ہے. 11 کی رمی کریں گے، اور 11 تاریخ کو جو ہے وہ رمی کا وقت زوال سے شروع ہوگا، اور یہ اگلے دن کے طلوع صبح صادق سے پہلے تک رہے گا، لیکن رات میں مکروہ ہوتا ہے. تو لہذا اگر کسی نے زوال سے پہلے رمی کر لی تو اس کی رمی نہیں ہوگی 11 اور 12 میں. تو وہ اب رمی کرے گا تو تینوں شیطان کو، پہلے چھوٹے کو 7 کنکریاں، پھر درمیانے کو، اور پھر بڑے کو 7 کنکریاں مارے گا. اسی طرح سے 12 تاریخ کا جو واجب ہے وہ یہی 3 کنکریاں مارنا ہے. تو جب آپ یہ کنکریاں مار لیں گے تو یہ آپ 12 تاریخ کی کنکریاں مار کر غروب سے پہلے جو ہے آپ کو مینا سے چلے جانا ہے. یہ آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد طواف رخصت ہوتا ہے. وہ طواف رخصت یہ ہوتا ہے کہ یعنی طواف رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کے بعد آپ جو بھی پہلا طواف کریں گے وہ طواف رخصت شمار ہوگا. یہ واجب ہوتا ہے، نہ ادا کرنے کی صورت میں دم لازم ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں یہ میں نے کوشش کی کہ جلدی سے آپ کی خدمت عرض کر دوں. باقی احرام کی پابندیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آپ کتاب میں پڑھ لیجئے گا. ہم گروپ بنا دیں گے، آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ اس گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی یہ ہم جو ابھی مفتی صاحب نے بھی بتایا یہ بھی انشاءاللہ گروپ میں کر لیں گے. اور ابھی جو بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں علماء ذات کی وہ بھی ہم گروپ میں سب کو بھیج دیں گے. ایک پیج بنا لیں گے، اس میں ہر چیز پیج بنا ہوا ہے، سب لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہر چیز. اس کے علاوہ ابھی کچھ اہم باتیں جو ضروری ہم بتا دیں آپ کو انتظامی امور کے سلسلے میں کہ بھائی ہم لوگ یہاں پر جو جتنا جلد سے جلد ہو تمام حضرات جو اہم بات سب سے اہم بات بتانا ہوتا ہے. اس میں کوئی ناراضگی کا عمل نہیں. ہمیں اللہ پاک نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، ہمارے کو حج کی سعادت قبول فرمائے. اور تمام حضرات جو ہے
بالکل کل کسی بھی حال میں اللہ کے فضل سے تمام رقم کی ادائیگی کا انتظام کر لیں. جن کی رقم بقایا ہے کل ادا کر دیں. اور انشاءاللہ انتظامی جو امور ہے وہ ہم انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے. ابھی مفتی صاحب دعا کرا رہے ہیں. مختصر نہیں ویسے میری آواز ویسی بہت اچھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب جاندار آنا چاہیے دوستوں. حج پر جانے والوں کا جواب سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں یہ تو بھائی جان یہ فون سننے والے یہ 5 منٹ کے لیے سب چھوڑ دو. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. بس اب ہم آخری مرحلے میں داخل ہو چکے. میرے دوستوں حج کے سارا طریقہ بیان کیا گیا, سب چیزیں بات ہوئی. اب میں 4-5 باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے. سب سے پہلا کام, اگر کوئی ناراض ہے اس کو راضی کر لو. اگر کسی سے دل دکھا ہوا اس کو راضی کر لو. ماں باپ زندہ ہے تو ان کے قدموں میں گر جاؤ. نہیں تو ان سے پوچھو کہ جو احرام کی چادریں باندھ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں 2 رکعت پڑھنے ہوتے ہیں اور سوٹ کیس کھینچ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے مڑ کے للچائی نظروں سے ماں کے دروازے کو دیکھتے کہ اماں نظر نہیں آ رہی, ابا نظر نہیں آ رہا, پیچھے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ بیٹی روتی ہے برقع پہنتے ہوئے کہ اب میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں, کاش اماں ہوتی پیچھے ہاتھ رکھ کے کہتی بیٹا میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں, جاؤ میرے لیے بھی دعا کرنا. یہ ان سے پوچھو جن کے نہیں ہے, یہ ان سے پوچھو. پھر آپ کی للچائی نظروں کو ایک ہی جواب ہوگا, دیر ہو گئی ہے, ختم ہو گیا ہے. میرے دوستوں اللہ کے نبی نے جنت میں قدم رکھا تو جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے پوچھا یا جبرائیل من قراءۃ القرآن فی الجنہ, یہ جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت میں کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا, آپ کا غلام ہے مکے کی دھرتی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے, اللہ اس کا قرآن اہل جنت کو سناتے ہیں. پوچھا کون ہے؟ کہ نعمان بن حارثہ ہے. کیا عمل کرتے ہیں؟ کہ عمل کوئی خاص نہیں, ماں کے غلام ہے. اللہ کو ماں کی غلامی اتنی پسند آئی جب یہ مکے کی دھرتی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کا قرآن اہل جنت کو سنا رہا ہوتا ہے. اور بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر ماں باپ زندہ ہے ہوم کیا جانے سے پہلے ہوم خدمت کرو, نہیں ہے تو ان کی قبر پہ جا کر سلام پیش کرو کہ آج اماں تیری دعائیں قبول ہو گئی, آج تیرے اٹھتے ہاتھ آج قبول ہو گئے. اب میں چند گھنٹوں میں چند وقت میں سفر پہ جا رہا ہوں. میرے دوستوں ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ قدر کریں, نہیں ہے تو بار بار ان کے لیے دعا کریں. نمبر 2, حج پر جانے سے پہلے اس زبان کو کنٹرول کریں. صبر بھی اسی سے ہوتا ہے, شکر بھی, بولو سمجھ آ رہی ہے سارے میں, صبر بھی اسی سے ہوتا ہے اور شکر بھی اسی سے ہوتا ہے. اگر صبر اور شکر چاہیے تو یہ زبان کنٹرول کرو. ابو دجانہ یہ وہ صحابی ہے جن کو 4 علام کے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 نشانیاں دی. کون سی؟ فَقُلٌّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا. نمبر 2 رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ, دوسرا وعدہ اللہ نے رضاعت کا پیغام دیا. نمبر 3 آپ نے 27 جنگیں اللہ کے رسول کے شانہ بشانہ لڑی. نمبر 4 آپ نے جنگ اللہ کو لے کر جائے گا ہم ساتھ ہوں گے. جنگ احد کے میدان میں آپ نے تلوار نکالی کا کون ہے جو میری تلوار اٹھائے؟ تو 4 صحابہ کھڑے ہوئے, ثابت بن قیس, عمر بن خطاب, ابو دجانہ اور ابو عبیدہ بن جراح. آپ نے ابو دجانہ کو تلوار دی, انہوں نے یہ تلوار پکڑ کے کہا یا رب محمد, اے میرے نبی کے اللہ
سیوف محمد الرسول اللہ، کوئی عام تلوار نہیں ہے، تیرے نبی کی تلوار ہے، حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ لڑتے 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 کفر کو جا کر چیرتے ہوئے جہاں تلوار روکی تو ثابت بن قیس ساتھ چل رہے تھے، ثابت بن قیس جہاں تلوار روکی تو ایک کافر اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی تو ثابت بن قیس نے کہا اقتلنہن، اڑا دے اس کی گردن بھی، تو تلوار اٹھا لی، کہا نبی کی تلوار ہے، معصوموں پر نہیں چلا کرتی۔ واپسی مڑ کر آئے، ایک آدمی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، ان کا اور اس کا مقابلہ ہوا، سارا جنگ احد تماشائی بن گیا۔ انہوں نے پھر تلوار اٹھا کے کہا اے رب محمد، سیوف محمد الرسول اللہ، تیرے نبی کی تلوار ہے، حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر کر کے جیسے سر پہ ماری، اس سے دو ٹکڑے ہو گئے، کہا انا ابو دجانہ، میں ابو دجانہ ہوں۔ مگر جب دنیا سے جا رہے تھے، ساتھ والے نے پوچھا ابو دجانہ کس بات کا تجھے یقین ہے کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا؟ تو کہا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے پتا ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو کون سا عمل؟ یہ نہیں کہا میں نے 27 جنگ اللہ کے رسول کے شانہ بشانہ لڑی، نہیں 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 نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کہا حج کیا، عمرہ کیا، زکات کی، سجدہ کیا، صدقہ کیا اور لوگوں کو سکھایا، نہیں 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 نہیں۔ کون سا عمل ہے؟ یہ نہیں کہا تلوار کا حق ادا کیا، نہیں نہیں، کہا کون سا عمل ہے؟ کہا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کہ وہ کیا ہے؟ تو زبان نکال چکا، اس زبان سے آج تک کسی کا دل بھی دکھایا ہے، مجھے یقین ہے اس عمل سے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جتنے حج پہ جانے والے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ابھی سے نماز کی پابندی کرو۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہماری زبانیں وہ گناہ کی مشین ہے، جھوٹ کی مشین ہے، اور آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، کان سے گناہ ٹپک رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ نے لاکھوں میں کروڑوں میں اللہ نے ہمیں قبول کیا۔ بتاؤ ابھی بھی توبہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ زور سے بولو بھائی، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ تو دوستوں توبہ کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کو سیکھو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ نیت کرتے بھائی انشاءاللہ، زور سے دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ، نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ اس عمل پہ کوشش کرو گے۔ باقی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اللہ نے چاہا ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، اللہ نے چاہا۔ کیا طواف زیارت میں صفا مروہ کی سعی بھی شامل ہے؟ جی ہاں، یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے، غور سے سننا۔ حج میں 3 فرض ہے، 6 سنت ہے، یہ سارا حج ہے۔ حج میں اگر آپ سے پوچھے کتنے فرض ہیں دوستوں، بولو بولو جلدی بولو، یہاں بابا کا بھی پریشر ہے جی، زور سے بولو کتنے فرض ہیں جی؟ سارے بولو گے یار ملتے، کتنے بھائی؟ 3۔ نمبر 1 احرام باندھ کی نیت کرنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ 6 واجب ہیں، کتنے واجب ہیں؟ زور سے یہ ویڈیو بنانا، روزانہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی، اپنے بچوں کو سناؤ، اس کو سنانا ثواب ہے۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، 3 فرض ہیں، کتنے فرض بھائی؟ 3 فرض، کتنے فرض ہیں؟ حج میں کتنے فرض ہیں؟ سارے مل کر لوگ پیچھے والے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ نمبر 1 احرام باندھ کے نیت کرنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت۔ 6 واجبات ہیں، کتنے واجبات ہیں؟ ابھی جو سوال پوچھا اس میں واجب میں آ جائے، کتنے واجبات ہیں؟ 6 واجبات ہیں۔ میں یہ تیسرا پروگرام کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ 6 واجبات ہیں۔ وقوف مزدلفہ 1 واجب، نمبر 2 رمی جمار، شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا واجب، نمبر 3 قربانی کرنا، تیسرا واجب، نمبر 4 حلق کرنا، چوتھا واجب، نمبر 5 طواف زیارت کی سعی کرنا، یہ بھی واجب، نمبر 6 آخر کے اندر طواف وداع کرنا، یہ بھی واجب۔ حج کے 5 دن ہیں، سارے مل کے بولو کتنے دن ہیں؟ کتنے دن ہیں؟ 5۔ پہلے دن ایک کام کرنا ہے، پہلے دن
दूसरे दिन 2 काम करने, तीसरे दिन 3 काम करने, चौथे और 5वें दिन 1 काम करना, ये हज है। इसके अलावा हज नहीं है। पहले दिन कितने काम करने? जोर से 1। दूसरे दिन कितने काम करने? 2। तीसरे दिन कितने काम करने? 3। चौथे और 5वें दिन कितने काम करने? 1। पहले दिन 1 काम करना है, राम मान के मिना जा रहे हैं, पहला दिन। दूसरे दिन क्या करना है? अरफात जाना है, मुजल्फा जाना है, 2 काम करने, हो गए वो भी। नंबर 3, तीसरे दिन 3 काम करने, रमी जिमार शैतान को कंकरी मारना है और कुर्बानी करनी है, हलक करना है। तीसरे दिन का 3 काम भी हो गए। चौथे और 5वें दिन सिर्फ और सिर्फ कंकरी मारनी है, ये आपका हज मुकम्मल हो गया। फिर आप तवाफ़ ज़ियारत 12 की असर से पहले करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाजी साहिबान को मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि हमारे साथ जो ग्रुप के लड़के हैं सारे इनको देख लें। और 1 तारीख को, पहली तारीख बताना, 1 और 2 तारीख को सारे ऑफिस आकर अपना फॉर्म वगैरह ले जाइएगा हाजी गंज से। हम मैसेज कर देंगे और फोन भी कर देंगे ना, हमारे ये आपको फोन भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। जिस ग्रुप का आ जाए, जिस कंपनी का, वो ऑफिस आ जाए, उन्हें हम एक फॉर्म वगैरह देंगे, उससे वो हाजीगंज जाके वैक्सीन वगैरह करवा लेंगे उससे। और दूसरा, यहाँ से आपको जो भी सवाल पूछने हैं, जिन भाई के जहन में जो सवाल हो, जिस बहन के जहन में जो सवाल हो, वो आप एक पर्ची पे लिख के वो आप दे सकते हैं। उसका हम सिस्टम पे भी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हो गई, उसका जवाब दे दिया जाएगा। और जो पूछना चाहे वो वहां भी आ सकते हैं, ऑफिस आके भी मालूमात करें, जो भी मालूम करना। तीसरा ये कि वहाँ जो हम 40 दिन होंगे तो हम खुद वहाँ मौजूद होंगे, मैं भी मौजूद होगा और पूरा स्टाफ भी होगा। और ये मुफ्ती साहिबान वगैरह भी हमारे साथ होंगे। आज रोज हमारी क्लासें होती है, हफ्ते में तकरीबन 4 दिन 5 दिन। ईशा के बाद हम वहाँ होटल में, हमारी एक फ्लोर में मस्जिद बनी हुई है, तो वहाँ पे कुछ देर, आधे घंटे 1 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद जिसको सवाल पूछने हैं वो वहाँ हर सवाल पूछ सकता है। जिसको कोई भी परेशानी है, कुछ वहाँ बता सकते हैं। मैं भी मौजूद होऊंगा और मेरा स्टाफ भी वहाँ मौजूद होगा, साथ में मुफ्ती साहब भी मौजूद होंगे। और अभी मैं बता देता हूँ, ये सबसे पहले मेरे साथ कुछ लड़के, ये उजैर है मेरा भांजा है, उसके साथ मोबिन है, और ये उसामा मेरा बेटा, शाहजेब होगा, आप लोग जराओ। और ये जीशान, ये सब हमारे साथ हमारे भाई है, समझ लो छोटे, ये इनकी शक्लें आप देख लो, ये सारे वहाँ होंगे मौजूद। अच्छा, इसके अलावा फराज, सलमान, ये एक मिनट सबके नाम से क्यों बोला, ये सारे वहाँ मौजूद होंगे। ये फैसल साहब हैं, ये हाजी नासिर, ये समझिए मेरा छोटा भाई हो, सबसे ज्यादा ये सबसे आगे होगा वहाँ। अशरफ भाई होंगे, ये अशरफ के साथ ये रिहान भाई, ये साथ है, ये अहमद है, ये कारवान है, जिया इस्लाम के चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये भी साथ होंगे। ये सारा स्टाफ, इनकी सारों की आप तस्वीरें ले लें। ये आमिर भाई हमारे मदीने में होते हैं वैसे ही पूरा साल, इन्हें हमने मक्के में बुला लेते हैं। जितने दिन हम मक्के में होंगे, हज में होंगे, हमारे साथ होंगे, और फिर हमारे साथ ही मदीने में भी मौजूद होंगे। इसके अलावा कुछ लोग, 2-4 लोग जो यहाँ मौजूद नहीं है, फैसल भाई भी है हमारे साथ एक कंपनी के, और जावेद, अल्ताफ, ये 2 हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है 2 कंपनियों के, वो इस वक्त चाइना गए हुए हैं, वो भी 2-4 दिन में आ जाएंगे, तो वो भी हमारे साथ होंगे। तकरीबन 20 से 22 लोगों का ये पूरा ग्रुप आपके साथ होगा, होटलों में, मीना में, अरफात में, हर जगह आपके साथ होगा। तो इन लोगों ने, सबों ने बहुत सारे हज किए हुए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म की तकलीफ लेने की या परेशान होने की या टेंशन की जरूरत नहीं है। हज बहुत सारे, जैसे अभी मैं सुनता हूँ बड़े बड़े आलिमों से और सबसे कि बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। हल्की फुल्की 5 दिन की जो आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती है, उसमें भी सारा स्टाफ और हर बंदा साथ होगा आपके। आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई परेशान हो क्या मैं हज में क्या होगा, कुछ भी नहीं। बहुत इजी हज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले वाला हज नहीं है जो 20-25 साल पहले होते थे। अब तो हज में बड़ा सुकून है, बहुत सुकून से हज हो जाता है।
اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آتی. اگر کوئی اللہ کی طرف سے چھوٹی موٹی آتی ہے تو اس کے لیے ہم سب موجود ہوں گے, انشاءاللہ وہ وہیں حل ہو جاتی ہے. اچھا, ہم یہاں سے جب حج پہ ہمارے گروپ نکلتے جائیں گے, ہو سکتا ہے کچھ حاجی کوئی سامان یہاں بھول جاتے ہیں یا کوئی اور ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی, تو یہاں پہ ہمارا اسٹاف یہاں بھی موجود ہوگا, وسیم ہوگا, امین ہوں گے اور 2-4 لوگ اور بھی جو یہاں موجود ہوں گے ہمارے آفسوں میں بھی, تو اور ان کے فون نمبر وغیرہ بھی جو آفس آئیں گے. ایک شہزاد وارا صاحب ہوں گے, وہ میرے چھوٹے بھائی, وہ بھی موجود ہوں گے. تو یہاں اگر کوئی جیسے جو شارٹ پیریڈ والے جو آخر میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو سارے آپ کو فون نمبر وغیرہ یہاں سے دے دیے جائیں گے. جب آپ کو میسج کر کے ہم بلائیں گے 1 یا 2 تاریخ کو, تو اس وقت آپ کو سب کے نمبر اور وہ دے دیے جائیں گے, تو اس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک سوال آیا ہے کہ مینا اور مزدلفہ پیدل جانا بہتر ہے یا گاڑی میں. مینا کے لیے ہمیں ہوٹل سے ہی معلم گاڑی بھیج دیتے ہیں, ہم وہاں سے گاڑی میں مینا لے جاتے ہیں حاجیوں کو. اسی طرح اسی خیموں سے معلم کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہے, وہ عرفات لے جاتی ہے. اسی طرح عرفات سے جب مزدلفہ آتے ہیں, سب سے کٹھن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ عرفات سے مزدلفہ آنا. اس وقت معلم کی گاڑیاں ملتی ہے نہیں ملتی, لیکن ہم سارے موجود ہوتے ہیں. ہمارا ایک گروپ پیدل والا, ایک گروپ پیدل کا بھی ہم لوگ اس وقت ڈیسائیڈ کر کے بناتے ہیں, اور اس گروپ کو لیڈ کرتے ہیں حاجی ناصر. حاجی ناصر ان کے ساتھ ہمارے 4 نمائندے بھی ساتھ ہوتے ہیں, وہ اس پیدل والے گروپ کو لے کے مزدلفہ لے کے پہنچتے ہیں. اور حاجی, میں کہتا ہوں, مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو پیدل جاتا ہے عرفات سے مزدلفہ, وہ سکون میں رہتا ہے, وہ بھی نہیں کرتا ہے, وہ ہم سے پہلے پہنچ جاتا ہے جو بسوں میں جاتے ہیں, کیونکہ بسیں اس وقت رینگ رہی ہوتی ہے, بسوں کے اسی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بس خراب بھی ہوتی ہے, اور وہ تقریباً 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں مزدلفہ پہنچتے ہیں. پیدل والے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, رکتے ہوئے چائے پیتے ہوئے کچھ بھی ایسے تھوڑا سا, وہ بالکل ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو بہت سارے ہوتے ہیں جو ویل چیئر والے ہوتے ہیں یا جو پیدل بہت نہیں چل سکتے, تو ان کے لیے بھی ہم موجود ہوتے ہیں اور ان کو ہم بس میں بٹھا کے لے آتے ہیں, لیکن وہ پھر 12 بجے تک پہنچتے ہیں. تھوڑی سی ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے صرف عرفات سے مزدلفہ پہنچنے میں بس. اس کے بعد سمجھے آپ کا حج ہو گیا, اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوئی ٹینشن ہے نہ کوئی پریشانی ہے. صرف پہلے دن آپ جب مینا جاتے ہیں اس وقت خیموں میں, کیونکہ وہ 1 سال بعد خیمے کھلے ہوتے ہیں, کسی کا ایئر کولر چل رہا ہے, کسی کا بند ہو گیا, یہ تھوڑا بہت شام تک یہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد رات کے بعد ہم عرفات نکل جاتے ہیں. عرفات میں اب پہلے جیسا نہیں ہے, اب تو بہت بڑے انہوں نے وہ بنائے ہوتے ہیں, اس میں AC لگے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب جمع کثیر وہاں پہنچتا ہے تو وہ AC کولنگ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اتنے سارے لوگوں کا شاید اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو کولنگ کم لگتی ہے یا کچھ ہوتا ہے, اور اس دن گرمی بھی ہوتی ہے. یہ 2 دن صرف تکلیف کے ہوتے ہیں, اس میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ مزدلفہ سے کنکری مارنے پہنچ گئے, کنکری مار لی, اس کے بعد سمجھے آپ ختم, حج ہو گیا. پھر اس کے بعد ہر چیز ہر بندے کے کنٹرول میں ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کوئی اتنی زیادہ ٹینشن یا پریشانی کوئی نہیں. اب یہ لوگوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں تو وہ سوال کے جواب دے دیتے ہیں. اور حاجیوں کو میں نے ایک اور بات یہ بھی کہہ دی کہ پورے 40 دن بھی آپ وہاں بھی ہر سوال کر سکتے ہیں, روز کر سکتے ہیں. ہم آپ کو وہاں پہ اچھا دوسرا وہاں یہاں بھی جو کوئی بھی اگر یہ جو سوالات پوچھیں, اس کے علاوہ وہاں بھی آپ روز ایک ہم ہمارے سارے اسٹاف کے نمبر ہم لفٹ کے بعد لگا دیتے ہیں, ہر اسٹاف کے بندے کا نام اور اس کا وہاں سعودیہ کا فون نمبر, اور یہاں کراچی کے ان کے واٹس ایپ نمبر سب کے پاس موجود ہوں گے جو آج کل جو ہمارے گروپ میں بھی چل رہے ہیں اس میں بھی. تو وہاں نمبر آپ نوٹ کر لیں گے. وہاں بھی اگر کوئی بچھڑ جاتا ہے, کوئی گم ہو جاتا ہے, تو پوری لسٹ ہمارے پاس آپ وہاں لگا دیتے ہیں. لفٹ کے باہر
ہر فلور میں، وہ آپ نمبر کو سیو کر لیں، ہر حاجی اس نمبر کو سیو کر لیں نام کے ساتھ، سعودیہ کے نمبر، تو وہ بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ باقی جو کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے کہ مفتی صاحب ان کے جواب دیں گے، اور ان کے بعد تھوڑی سی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا، حاجی صاحب نے ابھی پیسوں کے لیے کہا ہے، تو وہ اس لیے کہا ہے کہ ریال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو حاجیوں کی اس کے لیے کسی حاجی کو برا ماننے کی یا وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجی برا نہ مانے، وہ حاجی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پیسے بے شک کوئی کل پہنچائے پرسوں پہنچائے، وہ اس لیے کہا ہے کہ ریال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو پیمنٹ آ جائے گی تو وہ مکے میں پہنچ جائے گی، اس لیے آپ کو کہا۔ جی ایک سوال یہ کیا گیا کیا طواف زیارت بھی عام طوافوں کی طرح 2 رکعت نفل ادا کریں گے؟ جی طواف زیارت بھی عام طواف کی طرح ہے اور اس میں بھی 2 رکعت نفل ادا کی جائے گی۔ کیا طواف کے دوران استسلام کے علاوہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا منع ہے؟ تو یہ جی اللہ کے نبی نے بیت اللہ میں جب بھی طواف کیا تو سر کو نیچے رکھ کے آپ نے طواف کیا، ایک ہی جگہ آپ نے سر کو اٹھا کر کہا اعزن اللہ، بیت اللہ تیری عزت وقار بہت ہے، مگر تجھ سے زیادہ اللہ نے مومن کی عزت کو وقار دیا ہے، تو مومن کی عزت کا خیال رکھے۔ حج بدل کا معاملہ یہ جس نے پہلے حج کر لیا تھا وہ دوبارہ حج بدل کسی کی طرف سے کر سکتا ہے، ورنہ وہ حج بدل نہیں کر سکتا۔ حج بدل کا یہی معاملہ ہے کہ حج بدل جب تک خود نہیں کیا ہو تو دوسرے کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا۔ اس کے مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو راتوں میں گناہ کی انہیں بھی معاف فرما، جو دن کے اجالے میں کی اللہ انہیں بھی معاف فرما، جو تنہائیوں میں کی اللہ انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو یاد ہے انہیں بھی معاف فرما، جو بھول گئے میرے مولا انہیں بھی معاف فرما۔ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں۔ اللہ جن آنکھوں سے قرآن دیکھنا تھا ان آنکھوں سے گناہ دیکھا، جس زبان سے قرآن پڑھنا تھا اللہ اس زبان سے جھوٹ بولا، گالیاں دی، یہ گندے ہاتھ تیرے سامنے اٹھائے ہیں، یہ ٹوٹ جاتے تو اللہ حق تھا، یہ شل پڑ جاتے تو اللہ حق تھا، مگر تیرے سامنے اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ مگر آپ نے فرمایا جبرائیل جب کوئی میرا بندہ مجھے اللہ سمجھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے مالک سمجھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاؤں، میں اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اے کریم آقا تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ سفر حج پر جانے کی تیاری ہے، اللہ اس سال کا حج مبرور ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہماری غلطی اور خطاؤں کو معاف فرما۔ کیسا وقت ہوگا اللہ جس دن لوگ کپڑے پاڑ کے کفن پہنائیں گے، اس سے پہلے تقوی کی پوشاک اوڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ موت سے پہلے احرام کی چادریں پہننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ وہ کیسا وقت ہوگا لوگ غسل جنازہ دیں گے، اے اللہ میرے اس سے پہلے غسل توبہ نصیب فرما۔ اللہ لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے اس سے پہلے ہمیں نمازوں کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آج بڑے لوگ یاد آ رہے ہیں، کاش اماں ہوتی، کاش ابا ہوتے، اللہ کاش وہ لوگ ہوتے ان کے پاؤں پکڑتے اور کہتے اماں آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں، ابا آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اللہ جن کے والدین جا چکے، جنہوں نے کندھوں پہ سوار کر کے ماں باپ کی اللہ ماں باپ کو مٹی کی چادر اڑا دی، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جن کے ذمہ ہے اللہ ہمارے بوڑھے والدین کے بڑھاپے پر رحم فرما، ان کی کام کی ہڈیوں پر رحم فرما، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، تاکہ ان کا سایہ ہم پہ قائم دائم فرما۔ جن کے والدین چلے گئے کامل مغفرت فرما۔ اللہ وہ کیسا وقت ہوگا جس دن ماں باپ کی گناہ تو اولاد کے سامنے کھولے گا، اولاد کے گناہ ماں باپ کے سامنے، استاد کے گناہ شاگرد کے سامنے، شاگرد کے گناہ استاد کے سامنے۔ اللہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ اے میرے مالک ہمیں اپنی ماں اماں عائشہ، اماں
खतीजा, अम्मा फातिमा के सामने हमारी गंदी रातें न खोलना, गंदे दिन न खोलना, गंदे रात न खोलना। अल्लाह हमें हमारे नबी के सामने ज़लील न करना, हमें अपने आका के सामने रुसवा मत करना। अल्लाह वो सारी जिंदगी उम्मत उम्मत करते चले गए, मेरे मालिक हमें उम्मत नहीं बनने की तौफीक नसीब फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हम सब ने इरादा किया हज का, अल्लाह पूरे हज को मबरूर नसीब फरमा, हर आने वाली तकलीफ को अल्लाह खत्म फरमा, मुश्किलात में आसानी फरमा। कलीम आका कब्र से कब्र के अजाब से बचा लेना, जहन्नम की आग से बचा लेना, मौत की सख्ती से बचा लेना। अल्लाह तेरे सामने आग फैलाते हैं, दर दर को फैलाने से बचा लेना, तेरे सामने झुकते हैं, तेरे लोगों के सामने से झुकने से बचा लेना। मेरा मौला बैतुल्लाह देखने के बाद जहन्नुम की आग से बचा लेना। अल्लाह अपने नबी के रोजे की हाजिरी देने के बाद करीम आका जहन्नुम की आग से बचा लेना। हमारी उनकी दुआएं कबूल फरमा। बड़े लोगों ने दुआ का कहा कि जा हो दुआ मांगना, अल्लाह जितने लोगों ने दुआ का कहा ना कह सके सबकी दुआएं कबूल फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोजगार फरमा, हलाल रोजगार नसीब फरमा। अल्लाह जिसके बच्चे बच्चियां जवान हैं उन्हें हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। करीम आका हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये 9 कंपनियां साथ हैं, आपस में अखलाक नसीब फरमा, एक खानदान बनकर जाने की तौफीक नसीब फरमा, इत्तेफाक और मोहब्बत वाली घड़ियां नसीब फरमा। दुनिया से जाए खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहमना अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या रब्बल आलमीन या अर्हमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा ये कि वो है कि हम हाजी साहिबान को एक अटैची वगैरह जो गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ हाजी साहिबानों ने कहा कि उन्होंने खरीदे, कोई खरीदे ना, एक अटैची हम देंगे बड़ी, जो उसमें एक हैंड बैग देंगे और इसके अलावा एहराम भी एक हम देंगे, लेडीज का अबाया, कुछ गिफ्ट हम देंगे। तो इसकी वजह से कुछ हाजी जो अटैचियाँ वगैरह खरीदें वो ना खरीदें, वो हम हाजी को प्रोवाइड करेंगे ना गिफ्ट में। और दूसरा ये कि कुछ हाजी साहिबान अभी 2-4 जा रहे, कोई जाइएगा नहीं, खाना लग गया, बस खाना शुरू करें और उसके बाद ठीक शुरू करो।